صلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن
يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا علي العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم ولن أعداءهم صلوات صلوات على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبني عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم
ظلمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن أعاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتك ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، له أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأره مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات.
before me. Huh? Halman Nasir Yansurni. Halman Nasir Yansurni, is there no one to help me? Imam Hassan was alone with his enemy. The Imam was slain. The children are crying in pain. There wasn't a single companion that remained. Halman Nasir Yansurni. What happened in Karbala was such a tragedy. When the Imam was hit by an arrow, the enemy's hearts were shallow. And they shot an arrow at him and didn't even care. They thought that they could bury the true message of Islam somewhere. Instead, they trampled on the body of the Imam and stole. And Yazid's army took control. And hit and they slapped. They thought the true message of Islam was trapped. Halman Nasir Yansurni. Surely where there is Hussein lies victory. Yazid is to blame. The women and children are in chains. Halman Nasir Yansurni. But this is not the end to the calamity. Did Yazid's army lose their sanity? They shot a three-headed arrow crafted for the biggest of elephants onto the fragile neck of Hussein's Masoom infant. They ripped Sakina's earrings while she wept, and took everything that was value left. They thought they would win. In reality, they were just committing barbaric sins. Their names are cursed even to this day, and in our hearts the story of Karbala stays. Halman Nasir Yansurni. We will answer to the call of the Imam urgently. Salawat. Salawat. When Fatima came to Karbala, Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Go back, O mother, they killed my brother." Zainab said, "Do not look, Ya Zahra." When the night fell on that desert campaign, a lonely voice was heard in mourning. Then she looked and saw someone approaching, one who would join her in her grieving. She had come see her progeny and what had become of their destiny, but she could not let her to go closer. She did not want her to really see. I do not want you to go further. You will only see pain and horror. Body with no head, 72 dead. Zainab said, "Do not look, Ya Zahra. Before you were born, my loving daughter, I was shown this by your grandfather. He told me what was to befall my son and how it would be a tragedy. My brother told me of this day as well, and I knew what was to become of me. But even then I could not stand witness when I saw Shimmer walking to him.
My mother, you cannot bear to see what they did to his broken body. Arrow in his heart, liver ripped apart. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Oh, Mother, when he stood and addressed the people who had now turned on him, he cried and shed the bitterest of tears. I never saw such a thing from him. My brother, you define what is brave. How can I stand to see you crying? I cry for what shall happen to us, but that the cause of their doom is me. Even in this final moment, he could only think of their torment. How could they kill him? He came to help him. Zainab said, do not look, Ya Zahra. There lay young Qasim, son of Hassan, and next to him the older Ali. But it was Ali Asghar she came to, the one they killed in his father's arm. What was the sin of this poor child? When the arrow hit, he had wailed. He cried, I'm thirsty. Had they no mercy? Zainab said, do not look, Ya Zahra. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Brothers and sisters, respected scholar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There's just a reminder that tonight is the sisters' discussion after Maghrib, approximately 9:45 p.m. And the topic is identity in the West and Islamic perspective. For those who have not registered as of yet, please get in touch with Sister Rija or Fasiha as soon as possible. And the brothers' discussion will be tomorrow, inshallah, Saturday, after Maghrib, same time, with the topic creating an Islamic environment for survival. Again, please register as soon as possible. Okay, and I'd like to ask everyone to please, if you can, stand up and move towards the right as we do every night. So if you can, with the loud salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you very much. It's just that, as people come in slowly, we're going to need space for the back. And we want people to be away from the green line as soon as possible, so sisters can also share the hall with us. Thank you for moving. And I'd like to request a Surah Fatiha for the names will be on the screen. And all of them, inshallah. And with that, I'd like to invite the Shaykh up to the member. Thank you. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. صلوات على محمد وآل محمد. Coffee bar? The pub? Pub? Huh? Pub? The coffee. Can you bring this closer a little bit? I can't reach that. Yeah, just bring it a little bit back so I could reach the water. Up. Yeah, that's good.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأراضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. In the previous days, we were talking about the reasons that why we suffer in this world. We gave a lot of reasons. Some of them were that suffering may be a punishment from Allah for our sins. Another reason was that we suffer for our soul to be cleansed from the sins we have committed a long time ago throughout the years. Another reason was that we are being tested by Allah subhanahu wa ta'ala. It's a trial, a tribulation we go through to see how much sabr and patience we have. Do we complain to God or we're patient? Now, we gave these reasons, but still some questions are not answered. Why do young, innocent children suffer in this world? It's become an issue for many people. It's become an excuse for atheists. They use it in their arguments to prove that there is no God. Because if there is a God, why would He let these young children suffer? Please recite a salawat. Some people are too emotional. When they see young children dying of hunger and thirst and being killed, they think, don't they say there is a God who is almighty, all powerful, all merciful? Where is He? If He is powerful and merciful, He has power to stop these children from suffering and being killed. What is their sin? They have no sin, they're innocent. They cannot be punished. They haven't done anything to be punished. And they cannot be tested or tried in this world. They don't understand trials and tribulations. If there was a God, He will stop them from suffering. He will save their lives. All these oppressions in the world, all the dhulm that we see, if there is a God, He will stop it. And the conclusion is then, well, there isn't a God. There is no God because He's not stopping it. The reply that we have for that is very simple. It's very easy. It's not difficult at all. We tell them, look, your perspective is very narrow. You're not looking at the whole picture. You're only looking at a very small piece of the puzzle. You're looking at this life as it is the only life we have. And when we die, there's nothing afterwards. But if you believe that there's an afterlife, life doesn't end here, it goes on, then you won't think like that. That kind of thinking is because you don't believe in the afterlife, in the akhirah, in Jannah, in paradise. You don't believe in that. If you don't believe in that, then you're right. There shouldn't be a God. Because if there was a God, He should have stopped this zulm.
There's oppression and the suffering for those who don't deserve it. But when you believe there's an akhirah, then you know there's a compensation here. God will compensate for those who have suffered and were innocent. This is just a temporary era they are going through. This life. There's an infinite life that never ends. These children who died innocent, you know where they're going? They're going to Jannah, straight to Jannah. Straight to heaven, a free pass. No questioning on the day of judgment. No answering for the blessings God has given them, nothing. They go straight to Jannah. Now, is that God unjust and unfair? No. He's doing them a favor. They're being relieved from this dunya, which is surrounded by bala and suffering and hardship and difficulty. They're going straight to Jannah. Yes, we are not allowed to take our lives to relieve ourselves, because this is a test. And when you're in the test, if you leave the room, then you know what happens. You're expelled. You cannot leave the examination. You have to finish it. You leave it, then you're in Jahannam. You have to stay there. Now, if you leave this dunya, not by your own choice, but for some other reason, then you're relieved from all the troubles in this life, and you're going to paradise right away. Is that a bad thing? So, for these people, we would say you have to change your perspective about this life. This is not all of the life we're going through. There's a next life. Now for us, who are not so innocent, who we do have sins, for some of us, there are reasons and benefits for suffering and going through difficulties in this life. Yes, not all suffering is because we're being punished. Not all of it is to cleanse our soul or to test us. Yes, you could say every suffering, there's a test to it, to be patient and have sabr. But it's not always being punished. No, sometimes Allah is doing you a favor. Our Imam Sadiq alayhi salam says, Al-masaibu minahullah. You know masaib, suffering, tragedies? They are God's gift to you. This is a gift. How is it a gift? In another hadith, the Imam says, مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا ابْتَلَاهُم. If God loves someone, He will make them suffer in this world. So He's giving you a gift because He loves you. He loves you. He makes you go through pain because, as they say, no pain, no gain. You want to gain ajr, thawab, reward? You must go through pain. This is how this world works, brothers and sisters. Because the Imam says, إِنَّ عَظِيمَ الْأَجْرِ مَعَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ. You want the great reward? Then you have to go through great tragedies and difficulties. The more difficult your life is, the more you will be rewarded. This is how this world works. No pain, no gain. If you have the more pain, the more you will gain in the afterlife. Because this is the reason we are here, isn't it? That's our goal, the afterlife. The akhirah, Jannah, that is our goal. We want to gain from here for there. How do we gain the rewards here? The more God makes you suffer. That's how you gain your rewards in the akhirah. One of the companions of Imam Sadiq alayhi salam,
I would ask the brothers to come forward in the corners here on the right and the left. There's many room here. Please recite a salawat and come forward as much as you can. صلوا على محمد وآل محمد. A companion of the Imam by the name of Abu Basir, he was blind and they called him the father of sight, Abu Basir. So he was a companion of the Imam. One day he was sitting with the Imam alone and he said to him, aren't you the warith of Adam and all the other prophets? The inheritor of Adam and Ibrahim and Nuh and Isa. You're the warith of these Anbiya, aren't you? He said, yes. He said, when you are the inheritor of Prophet Isa, didn't Isa cure the blind? Didn't he have that power and ability given to him by God to cure the blind and the sick? The Imam smiled and said, yes. What is your point? He said, well, I am blind. And you're the inheritor of Isa. The Imam said to him, come close. And he put his hand on his eyes. When he lifted his hand, he could see the Imam. Then the Imam told him, Ya Abu Basir, let me ask you something. On the day of judgment, on that day, we will all stand in line to be questioned by God for all the blessings He has given us in this world. And that day, no one's going to enjoy it. Even those who are good, they haven't committed sins, they will have to stand and answer for the blessings Allah has given them. What did you do with the hands I gave you? What did you do with the eyes I gave you? They haven't done the sins, no haram, but you have to answer. It's a difficult day, Abu Basir. Do you want to stand in line with us? Or do you want an easy pass to Jannah? Because Allah, for you and those like you who are not blessed like us, they don't have to stand in our line. They go to Jannah right away. Do you want to endure that pain on the day of judgment? Or you want the easy pass to Jannah? He said, no, I want the easy pass to Jannah. The Imam says, this is the price. God hasn't given you eyes. You are not blessed with this blessing and ni'mah. But He will compensate for you on the day of judgment. What do you want me to do? He said, take back my eyesight. Take it back. So the Imam took it back and he was left blind until the last day of his life. This is the Imam, Amir al-Mu'mineen alayhi salam, saying, مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. He says the sweetness of this world is the bitterness of the akhirah, in the afterlife. It becomes bitter. And the bitterness of this world is the sweetness of the akhirah. If your life is bitter and difficult here, you will have a sweeter akhirah and Jannah. This is a deal God is making with you. If your life, the more bitter it is in this life, in that life, the more sweet it will be. When you're blind, your life is bitter, it's difficult, it's hard, it's harsh. When you're disabled, it's difficult. Other people, they're not going through what you're going through. They have hands, they have legs they could walk on, but you don't. They could see all the beauty of this dunya, but you can't. They could hear the beautiful sounds. You can't. They could speak with their tongue. They take all these for granted. You don't have those. What will God give you instead of this? It was a bitter life.
But look at the reward He will give you. He said to Abu Basir, you will gain much more in the afterlife with the difficulty you're bearing here. Keep that in mind. You know, when someone comes to me and says, I have some special needs. I'm not interested in my opposite sex. I'm interested in my own gender, my sex. What can I do? How can I attend to my needs if I want to be a practicing Muslim? How is that fair to me? God has created me like this? Well, I don't know about that. Was it God? Was it the parents? That's another issue, but he's asking, how is this fair? I have special needs. You're okay. God has told you, be with the opposite sex, marry a woman or a husband, be happy with them, attend to your needs, to the pleasures you're looking for. But what about us? How is that fair to us? What can we do? You know what I would tell them? I would tell them, look, you're free to do whatever you want. La ikraha fi ad-din. There's no force in religion. No, you could do whatever you want. But if you want the akhirah, Allah is giving you the potential to be higher in me in Jannah. If your life is bitter here, if you cope with the situation you have, you bear with it. You don't do what you want. You don't go after your desires. Bear with it. Be patient. Have sabr. Just like those who don't have eyes or ears or tongues. How are they rewarded? You will be rewarded the same. Your status in the akhirah is higher than ours. You have the potential to be better in that life, a sweeter life, because your life here is bitter. That's the potential. Take advantage of that. This is a situation, it's a difficult situation you're in. But look at it in this way. It is a chance for you to have a better afterlife than we. Have you thought about it like that? Or are you just thinking about this life, what I want in this life, what I need in this life? How can I attend to my needs? The pleasures I desire. This is a short life. Are you thinking about the akhirah? Think about it. This is why we say to those who have disabilities, bear with it, be patient. God is merciful. If your life was tough here, He'll make it easy over there. And if it was easy here, He'll make it tough over there. Amir al-Mu'mineen alayhi salam says, in Nahj al-Balagha, I just read the first part, Mararatul dunya halawatul akhirah, and then he says, wa halawatul dunya mararatul akhirah. If your life was easy and sweet and enjoyable, no difficulties, the akhirah will be bitter and harsh and difficult. He's not talking about the sins you commit, the pleasures you seek. No, it's not about the haram things you do which makes your akhirah difficult. Even if it's halal, everything is halal, no haram, you haven't committed any sins, but your life was easy. Is that a sin? No, it's not. But this is how it works. You had an easy life here. With all the blessings God has given you, you're going to have to answer for it. On that day, the hadith says, the Prophet Sulaiman was given a government that no one else had been given before him or will be given after him. He asked this from Allah. Allah says in the Quran, he said, oh Allah, give me the power and the rule and the government
you hadn't given to anyone before me, nor will you give after me. God gave it to him. And it wasn't for his own desires, and no, it was to establish God's rule and law on earth. That was his intention. But he had the power no one else had. You know what God will do with Sulaiman on the Day of Judgment? He didn't commit a sin, but because Allah gave him what he gave no one else, the hadith says he will be the last prophet to enter Jannah. 124,000 prophets are waiting in line. The first is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the last one is Sulaiman. Because of what God gave him in this world. He tasted the sweetness of this world. He will have to taste the bitterness of the akhirah. This is how it works. We're not saying you shouldn't enjoy this life. No, if it's in a halal manner, it's okay. Go ahead. لَمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. What God has made halal for you, why do you make it haram and forbidden? No, enjoy. But keep that in mind. They brought Amir al-Mu'mineen alayhi salam. They brought him some halwa, a dessert. The Imam, just to be polite, he put the tip of his tongue inside it and he tasted. They said to the Imam, please have some more. He said, no, I'm not here to enjoy the desires of this world, because I would have to answer for everything, every pleasure I have in this dunya. I will have to answer for them in the akhirah. He didn't eat the halwa, just tasted it to be kind to that person. This is how it works, brothers and sisters. That's why the hadith says, لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أن يقرض بالمقاريض. One of the companions of Imam, called Abdullah ibn Abi Ya'fur, comes to the Imam and says, I am sick. He was sick for many days. He was going through pain. He was complaining to the Imam, thinking the Imam will do something for him, cure him. The Imam said, look, the pain you're going through, you know what this is? He said, when you pass away in the afterlife, when you know what you will be rewarded for the pain you're going through in this dunya, when you see that reward on that day, every person, every mu'min, when he sees what he was rewarded for the suffering of this dunya, he says, oh Allah, I wish you cut me with scissors into pieces in the dunya. Why didn't you do that to me? Why did you take it easy on me? The Imam says, you will wish you will be cut into pieces with a scissor if you knew what they will give you. Now, we're not allowed to ask for pain and suffering and do that ourselves. No, we're not allowed to go through difficulties. No, that is what Allah chooses for us. We don't do that to ourselves. We don't ask for it. But if we do go through it, you must keep in mind what the reward will be in the afterlife. Allami Bahr al-Ulum, one of the greatest scholars in the history of Shia ulama who lived in Najaf. He was known after his death, or maybe during his lifetime, that he had met Imam Zaman Ajjalallah Ta'ala Farajuh Sharif. He had met the Imam a couple of times. He was known, the stories maybe you have heard. Yeah, there are some maybe fake stories of people saying we met the Imam, but this Allam Bahr al-Ulum, no. All the scholars
They say these stories are authentic. Allama was a great man, one of the greatest scholars in all the history of Shia. One day, he said to Allah subhanahu wa ta'ala, in his memoir, they write that he was asking Allah one request. Oh Allah, you know when Musa ibn Imran asked you to show him his neighbor in Jannah? We told the story yesterday. Musa asked Allah to show him his neighbor in Jannah, and Allah showed him that person, that butcher, who was taking care of his mother. Allama Bahr al-Ulum, he learned from the story a lesson. He said, oh Allah, I want you to show me my neighbor in Jannah. So he said, during my namaz al-shab, I would ask this request every night. But he's not Musa alayhi salam, right? There's no wahi and revelation and angels going up and down and informing him. So he had to ask many times. And he was Allama Bahr al-Ulum. I mean, if it should work for anybody, it should work for him. So he says, one night in my dream, they told me that, you know who is your neighbor in Jannah? Allama says, I asked this question because first of all, I wanted to know who my neighbor is if I'm going to Jannah. And if they do give me an answer, I know I will be going to Jannah, because no one is certain that they're going to heaven. You can't say that for sure. You can't think about, give yourself the benefit of doubt. No, Allama wanted to see if he is going to Jannah or not. So he asked this question, oh Allah, show me my neighbor. And when Allah replied, or in the dream, when he saw, he knew that yes, he is going to Jannah. And they showed him his neighbor. They told him who he is. They asked, who is he? They said, there is a man in the city of Hilla. He was in Najaf, a man in the city of Hilla, which is in the south of Karbala. And this man, his name is Hassan the Karbalai. He was Iraqi, Karbalai Hassan. He was from Hilla, but he had been to Karbala. He had lived there, so they called him Hassan al-Karbalai. So he says, what is his job? Bahr al-Ulum is asking, give me an address, describe him for me, how can I find him? I want to see what is he doing. I mean, I am Bahr al-Ulum. He meets Imam al-Zaman. What does this guy do? He said, he works in a qahwa khana, or as we could say, a coffee shop. The qahwa khana, those days, they called them qahwachi, the person who serves coffee and tea and shisha. That's what they did. People came there to drink tea and coffee and shisha. He said, this guy is your neighbor in Jannah. So Bahr al-Ulum was upset. A guy serving shisha and coffee and tea is my neighbor in Jannah? Am I that bad? So he says, I'm going to go and see him. See what he's doing. He goes to Hilla. He finds that man. And he says to him, he goes in that qahwa khana. He tells him, can I speak to you in private? He says, yes. So he sends out all the customers and they sit in the qahwa khana with Allama Bahr al-Ulum. And there was a young man there. He says, can you tell this young man to go? He says, he's my son. He says, yeah, but I have something private to say to you. Ask him to just leave us for some minutes. So he tells him, go out for a few minutes. And the Allama tells him, look, what do you do usually? I mean, what's your connection with God? He says, not so special. I mean, there's no special connection. What do you do namaz al-shab a lot? There's nothing special about him. He asks him. He says, I'm not a special guy. I'm not a special mu'min. He says, well, you know what the issue is? I asked Allah to show me my neighbor in Jannah, and they gave me your address. Did you do something in your life to deserve to be in Jannah and be my neighbor?
what did you do? This man, Hassan the Karbalai, he begins to cry. When he hears this from Bahr al-Ulum, that he has a place in Jannah next to the grand marja of his time, he begins to cry. He says, have you told anyone this story? He said, no. Bahr al-Ulum said, no. It's just, I'm asking you. He said, I'll tell you what I've done, but I don't want you to tell anyone. He said, I was a boy when my father passed away. I became an orphan. And we were very poor. I grew up. I wanted to get married. I worked a lot. But as an orphan, I didn't have a good job. I was trying hard. People wouldn't give me their daughter. So we looked everywhere. And I worked hard to earn money. Finally, after years of struggling, my mother found this family. And they said they have this very beautiful girl. And they're willing to give her to me. So I was very happy after all these years, after all that suffering. Finally, I will be relieved. I'll have a family. He says, I married the girl. And on the first night, I saw her crying. The first night, after the wedding, I go to see her for the first time and she's crying. I ask her, what's wrong? You regret marrying me? Were you forced to marry me? She says, no, it's not that. I said, so what's wrong? What's going on? She said, I can't tell you, it's a secret between me and God. He says, look, I am your husband and I am your soulmate from now on. Whatever it is, you could tell me. She said, whatever it is? He said, yes. He said, I am pregnant. I have committed a sin and now I am pregnant. 4 months. And no one knows this but my mother. And she was the one that arranged this marriage, that I get married as soon as possible so my parents, my father, and my brothers wouldn't find out. If they do, you know what will happen. And this is my situation. I don't know how to tell you this. When Hassan, he said, when I heard this from this girl, I went in the corner of the room and I began to cry so loud. I was crying and crying and crying. Oh Allah, what did I do to deserve this? After all the years of suffering, being an orphan, poverty, struggling, working, is this my reward? So after all that crying, he thought to himself, look, Hassan, maybe God is giving you a chance to cover this girl's sin, protect her, save her life. God is maybe giving her a second chance, and He's using you. This is a test. So I got up, I turned to her and said, look, whatever the issue is, I will solve it. I will conceal your sin and your mistake, and I will help you get through this. She said, how? How are you going to help me? 6 months later, 5 months later, I'm going to have a child. How are we going to explain this to my family? He said, I'll solve it. We're going to go to Karbala. We'll leave your city, your family here. We'll go there, and after 1 or 2 years, we will come back. They won't notice anything. So he went. He said to his mother, oh mother, I have to go. She said, why? There is something I have to do. She said, I'll come with you. He said, no, you can't. I'm going somewhere, and it is for God. What I'm doing, I'm leaving you, yes, but I'm doing it for God. Please understand me and trust me. So he leaves, and they live in Karbala for a few years, and they come back with a boy, 2 years old, and no one notices. They think this is his son. So he says to Bahr al-Ulum, you see that young man that was sitting here, that was helping him around?
That is it's that boy. He doesn't know I'm not his father. He doesn't know it. No one knows it but God, me, and his mother, and you. This is why this young man was the neighbor of Ayatollah Bahr al-Ulum. He went through this difficulty, this tragedy, but this is his reward. And God wanted to give that girl another chance through this man. He was a tool for Allah to give this girl another chance. God is merciful. He gives people another chance. Even with such a sin, an illegitimate child, but they shouldn't lose hope. God gives you another chance, and so should we. What is the difference between a boy that's committed a sin and a girl? Why do we differentiate between them? God hasn't done that. He looks at them the same way. Why do the boys get to get away with it, but the girls no? They've dishonored the family. They've dishonored the community. They're not given a second chance. Are we looking at this like God does? God says there's no difference between a girl and a boy that's committed a sin. If they repent and they ask my help, I will give them a second chance. I will forgive them, whatever the sin is. Why is it that our community lets the boys get away with it? Oh, he's done a mistake. He'll come back. He'll change. But with the girls, no. There's no second chance. The honor is gone. The dignity is gone. It's finished. How are we treating our daughters? And I'm trying to give them an excuse. But it's the way we differentiate between boys and girls, men and women. God forbid, in other countries, what do they do with them? You've heard about the honor killings? Is that God's ruling? Where is it written in the Quran or Hadith? Nowhere. How can they commit such a crime with someone who has committed a sin? Why is that their penalty? Who has decreed that? Not Allah, not the Prophet, not the scholars. It's the culture. It's our honor, it's our dignity. The boy does it, okay. He won't do it again. Where does this come from, brothers and sisters? This mentality that we have. We look at people differently when God doesn't look at them differently. He looks at them at the same way, and so should we. So should we, brothers and sisters. When Hassan the Karbalai goes through that difficulty, this is his reward in the akhirah. Imam Sadiq alayhi salam says, if you knew what Allah is giving you for what you're going through, you will wish He would have done worse to you. Now, like I said, we shouldn't wish it, but we do thank Allah for the suffering we're going through, and the suffering and musibah and calamities that the Ahl al-Bayt went through. Don't you thank Allah for that? Because it's a blessing, it's a gift. Don't you say that in Ziyarat Ashura when you're doing the sujood at the end? Allahumma laka alhamdu hamd al-shakirina laka ala musabihim alhamdulillahi ala azima raziyati. You say, oh Allah, I praise you, a praise for those who thank you for the masa'ib and calamities they went through. All they went through, the suffering of Imam Hussein and his family, we thank you. We praise you, the praise of those who thank you. Yes, it was a disaster, we cry for it, we mourn for them, but still, there is something in it that you must thank for.
This is another level. It's a higher level of faith and belief and understanding. A higher level than that is to ask Allah for that suffering. Now, this is a higher level that only the Anbiya and the Awliya, the Awsiya, they are playing at that level. They ask Allah for such things. We can't. We don't know what we're asking for, so we shouldn't. But they do. They do. When there's a hadith by Imam Riza alayhi salam. He says when the Prophet Ibrahim was to sacrifice his son Ismail, when God sent the sheep and said, sacrifice this instead of your son. And this order, this command, he was waived. God said, you don't have to kill your son anymore. The hadith by Imam Riza alayhi salam says that Ibrahim, he was upset. When God relieved him from this command, he was upset. He was sad. He heaved a sigh. So God says to him, what's made you upset, O Ibrahim? I just relieved you from a tragedy, killing your own son. He said, Oh Allah, if I had killed my son with my own hands, by your command, you will have rewarded me a reward like nothing else. But I have been deprived from that reward. This is why I am upset. I've been deprived. I didn't grieve over my son, and I know how much you will reward me for that. But I was deprived from it. That's why I'm upset. So Allah says to Ibrahim alayhi salam, look, do you know the story of Hussein, the grandson of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa You know his son will be killed by his own people, by his grandfather's people. And you know how hard that is on the heart of the Prophet Rasulullah. Does this make you sad more than killing your own son by your own hands? He said, yes, O Allah. This will make me more sad and sorrow than killing my own son. Then Allah said to him, I will give you the reward for grieving over your own son because what you felt for the grandson of the Prophet. When you're grieving over Hussein, I will give you the reward of sacrificing your own son. So don't worry about that. The Prophet Zakaria, the hadith says by Imam Riza alayhi salam, when Allah told him about the Panjtan and what's going to happen to Imam Hussein, the fifth one, he told him about Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. So Zakaria asked, what does this mean? Allah said, Kaf means Karbala. Ha means halak, being perished. Ya means Yazid, the one who will kill Hussein. Ain means atash, thirst, the thirst they will go through. And Sad means sabr and patience, the patience Abi Abdullah will have. So when Allah tells them the story of Karbala and what's going to happen to Imam Hussein, Zakaria cries and cries and cries. He says, Oh Allah, how can your Prophet go through all of that and endure the pain of seeing his son, his grandson Hussein, being killed in that way? Then he says to Allah, Oh Allah, I ask you, grant me a son like Hussein. So Allah granted him Yahya. And he says to Allah, فَجِّعْنِي بِهِ كَمَا تُفَجِّعُ مُحَمَّدًا حَبِيبِكَ بِوَلَدِهِ.
Allahumma salli ala Muhammad. He says, make me grieve over that son, just like you will make your prophet grieve over his grandson. And that is what Allah did. He gave him Yahya, and Yahya was like Imam Hussein in many ways. His head was severed, and he was killed, and all the other story that you must heard of. This was a request by Zakaria. Why? Because when a mu'min knows what he will gain in the akhirah for what he will go through in this dunya, he would wish that Allah would have made him suffer more in this dunya. Brothers and sisters, the point is, when you know what is waiting for you in the akhirah, for what you're enduring here, you will have patience and sabr. The pain you will be able to tolerate and forbear, just like Imam Hussein did on the day of Ashura. When the last shaheed, his son, his 6-month-old infant, was killed, what did he say to Allah? هَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ. Oh Allah, what I am going through has become easier to bear when I know that you're seeing and watching. They have not died in vain. Nothing I lost today was lost in vain. All that difficulty and tragedies I have gone through, I know you will reward me for it. They're not going to be lost. This makes it easier to bear. This is a lesson for us in this dunya. When you know what you're getting for this pain, what you're gaining, then it will become easy for you to bear and tolerate and even thank Allah for what you're going through. You see it when you reach that high level of faith and ma'rifah and knowledge. You see it in a beautiful way. Just like Sayyida Zainab, our Bibi Zainab said, when Yazid or Ubaydullah ibn Ziyad said to her, كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين? How did you see what God did to your brother Hussein? She said, ما رأيت إلا جميلة. I saw nothing but beauty. If it's God's doing, you're asking, I saw nothing but beauty. This is what you will see when you're suffering in this world, when you're going through pain. You see it as beautiful. Death for you becomes sweeter than honey. أحلى من العسل. Like Qasim said on the eve of Ashura, when he asked Imam Hussein, "Oh uncle, will I be killed tomorrow?" The Imam said, everyone in this camp will be killed. No man will stay alive except for my son Ali ibn al-Hussein. No man will still be alive. Qasim was 13 years old. Was he a man? Was he considered a man? He said, "Oh uncle, am I going to be amongst them? Am I one of those men?" The Imam didn't want to reply to him. He said, "How do you look at death? What do you think about death?" He said, "If it is for you, O uncle, it is sweeter than honey. أحلى من العسل. For you, it is sweeter than honey." This is how Qasim looked at death. But the Imam tells him, if that is the case, your death tomorrow, yes, you will die, but your death will be a very painful death. It will be a very painful death. So on the day of Ashura, he comes to his uncle. After Ali Akbar was martyred, they brought him to the tents. Qasim had no more patience. Ali Akbar was like his older brother, his best friend. He couldn't see him cut into pieces like this. He came to his uncle and said, "Oh uncle, give me permission to sacrifice my love for you." The Imam said to him, "Oh nephew, how can I let you go? You are my nephew and I am your guardian, your father.
has given me guardianship over you. I am to protect you. How can I send you to your death? He said, I cannot grant you that permission. I won't grant you that permission. So Qasim came to his mother. He said, oh mother, please go talk to my uncle Hussein. He won't let me go and fight for him and defend him. He's all alone. The mother said to him, Qasim, it's not up to me. Go ask your aunties Zainab and Kulthum. Ask them to help you. I can't do anything for you. So he went to the tents of his auntie Zainab and Kulthum, and he started kissing their hands and begging them, please ask my uncle Hussein to give me permission. They said, he is your imam. We have no say in it. He is the imam, and when he says no, we can't do anything about that. So Qasim goes to the tent. He is crying. He is holding and bracing his feet and his knees. Suddenly he feels his armlet. He knows there's a ta'weez in the armlet, some du'as that keep him safe. But he remembers something when he feels it. He remembered suddenly after all these years that his father, Imam Hassan, had told him, oh Qasim, when you lose all hope, when you feel that sorrow and sadness like you never felt before, you open this armlet. Look at the ta'weez. So Qasim suddenly remembers that. He opens it, and inside it he sees there's a letter written by his father, Imam Hassan, and telling him, oh Qasim, when a day comes and you see your uncle Hussein all alone, I want you to go and fight for him and help him. If he doesn't accept, show him this message and this letter. So Qasim comes to his uncle Imam Hussein, and he shows him the letter. When Imam sees it, he begins to cry. He embraces Qasim. They both begin to cry. They cried so much that they fell on the ground and they fainted. When the Imam got up, he said, oh Qasim, I have no armor that will fit you. I have no helmet that will fit you. How can I send you towards the enemy? So he went without an armor, without a helmet. He fought the enemy. But when he has no helmet, the smallest strike on the head made Qasim fell on the ground. So he called for his uncle's help. He said, oh Amma, come and help me. Save me from the enemy. The Imam attacked the enemy. The horsemen attacked the Imam. There was a battle, and Qasim, where was he? He was crying from under the horse's feet and hooves. He said, oh Amma, stop fighting them. I am being crushed by the horse's hooves. So the Imam comes to Qasim and sees Qasim moving his legs. He says, oh Qasim, it is difficult for your uncle Hussein to see you. You're calling him, but he cannot reach you. And when he does reach you, he cannot help you. قتل الله قوما قتلوك. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. I am Qasim, son of the chief, the embodiment of belief. I am Qasim, son of the chief, the embodiment of belief. I am not afraid and don't regret. My sword won't go back in its sheath. I am Qasim, son of the chief, the embodiment of belief. I am not afraid and don't regret.
it. My sword won't go back in its sheath. I represent Hassan today. I've come to fight those who betray. I represent Hassan today. I've come to fight those who betray. نار الموت إلا السعادة، لا حياة إلا الشهادة، لا حياة إلا الشهادة. نار الموت إلا السعادة، لا حياة إلا الشهادة، لا حياة إلا الشهادة. I represent Hassan today. I've come to fight those who betray. نار الموت سعادة، لا حياة شهادة، لا حياة. From a young age I was taught honor and pride. When we're threatened by the oppressors, we must rise. From a young age I was taught honor and pride. When we're threatened by the oppressors, we must rise. From your mother's tears I learned, beyond this grief, we must be firm in the struggle against disbelief. To be the son of Ali means to never abandon the truth, so pick me. It means to stand by your Imam, so pick me. Martyrdom for me on this path is like honey. Let me show you who I am. I am the son of Hassan. Let me show you who I am. I am the son of Hassan. The armor doesn't need to fit. I am the son of Hassan. Let me show you who I am. I am the son of Hassan. Let me show you who I am. I am the son of Hassan. The armor doesn't need to fit. I am the son of Hassan. Defending the progeny has always been for my brother and I the noble awaited dream. Since they betrayed our father and struck Ali, our oath of loyalty is to Uncle Hussein only. While I am still here for you, no one will come close to the tents, so pick me. No one will dare to look at Zainab, so pick me. My oath to father will be complete. Let me show you who I am. I am the son of
of Hassan, let me show you who I am. I am the son of Hassan, the armor doesn't need to fit. I am the son of Hassan, let me show you who I am. I am the son of Hassan, let me show you who I am. I am the son of Hassan, the armor doesn't need to fit. I am the son of Hassan, while I am still here for you, no one will come close to the tent, so pick me. No one will dare to look at Zainab, so pick me. My oath to father will be complete, so pick me. Let me show you who I am. I am the son of Hassan. Let me show you who I am. I am the son of Hassan. The armor doesn't need to fit. I am the son of Hassan. لك لبيك لك لبيك أبا عبد الله، 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 لك لبيك لك لبيك أبا عبد الله. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, we've reached the night of Qasim, we thank you. Ya Allah, allow every Azadar who is present here tonight to witness the day of Ashura. Ya Allah, until the day of Ashura, don't allow the tears of the Azadar to dry up. Ya Allah, all of the Shia of Amir al-Mu'mineen, all the Muslims around the world, those who are struggling, those who are oppressed, Ya Allah, through us, solve their issues. Ya Allah, those who are oppressing them, the oppressors of the world, the tyrants, all the enemies of Allah and Islam, Ya Allah, we beseech you, through us, destroy them. Ya Allah, those who are dua, those who are sick on this night, cure them. Ya Allah, marhumin from our families, from this community, the Shuhada of Islam, Ya Allah, send light to their graves. Ya Allah, the Muslims on the front lines, our scholars, our maraji, our leader, Ya Allah, strengthen them. بالنبي وآله وبالفاتحة مع الصلوات. Can I do those songs? What's the time? Brothers, someone has lost their glasses. If someone has lost their glasses, come to the front to collect them. And allow the women to leave first before you go to get your sunglasses. You will have time. Please allow them to leave the hall before you go forward. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر
Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. Help our children follow their dreams today for a better future. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. ربي العالم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. ربي العالم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته. قوموا وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على محمد وآله الأبرار. الله أكبر. وربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. ربي العالم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر أنا ربي العالم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله قوة قوموا Receiving an education and having the ability to choose their own future is a distant dream. Families living in poverty and women who have become widows do not have the financial means to send their children to school. الله أكبر وأنا ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر وأنا ربي العالم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر وأنا ربي العالم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله بسم الله
Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل
حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين استغفر الله ربي وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله قوته قوموا وأقعدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على محمد وآله الأبرار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله قوته قوموا وأقعدوا سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وأستغفر الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله قوته قوموا وأقعدوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sami Allah liman hamid. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Rabbi salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Latif, irham abdika ad-da'if. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لأمن بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فعجولوا في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالهيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في السماء أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أنه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. La
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا المرتضى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم حسن المجتبى، السلام عليكم حسن شهيد الكربلاء، السلام عليكم ولي العابدين، السلام عليكم محمد الباكر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا المتقي وعلي المكي والحسن العسكري، السلام عليكم وعلى أصحاب نصر الزمان، أنا من فتنة الزمان، السلام عليكم صحابة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان، أجر الله تعالى فرجه وسار الله تعالى مخرجه وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے نہیں پسند، میں سمجھا یار او یار مجھے نہیں معلوم، نہیں اسی لیے میں نے منع کر صلوات محمد وآل محمد رن میں آ کر سکینہ پکاری، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ، بنے قاسم بہن تم پواری، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ، کیسی شادی قیامت یہ آئی ہوئی، دولہا دلہن میں جدائی، نیک اپنا میلے، نیک اپنا میلے نہ پائے،
سے سدھارے رسم پورے ہوئے نا ہمارے منتظر ہے باراتی منتظر ہے باراتی تمہارے جوڑا شادی کا تن میں نیا ہے سو وہ زخموں سے پرزے ہوا ہے خون سب دست و پا میں لگا خون سب دست و پا میں لگا ہے گھر چلو بھائی مہندی لگا ہو رن میں آ کر سکینہ زخمی جو رن قاسم گل پیرہن ہوا پیدا شہانہ جوڑے سے رنگ کفن ہوا باغ جنا رسول کو بیت الحزن ہوا اور فوج کی مشادر تیغزن ہوا اور فوج کی مشادر تیغزن ہوا گل تھا کہ رون ڈالا ہے لشکر کے باغ کو غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو گھبرا گئے یہ سن کے صدا سرور انام عباس نامور سے یہ اس دم کیا کلام لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے مانگو دعا سروں سے اماں میں اتار کے مانگو دعا سروں سے اماں میں اتار کے یہ کہہ کے قبلہ رو ہوئے سلطان کائنات درگاہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالق زمینوں زماں رب پاک ذات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دے نجات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دے نجات تو حافظ جہاں ہے کریم و رحیم ہے یارو بچا اسے کہ یہ بچہ یتیم ہے یارو بچا اسے کہ یہ بچہ یتیم ہے یار عبدالحان بنے مجھے گزری نہ ایک شب دولہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب پر کیا کہوں کہ اب ہے میری روح ادا پر کیا کہوں کہ اب ہے میری روح ادا صبر کے آفتاب کا وقت غروب ہے دولہا سے پہلے مشک اٹھا لے تو خوب ہے دولہا سے پہلے مشک اٹھا لے تو خوب ہے غش میں جھکا فرس پہ جو
وہ غیرت قمار، مارا کسی نے فرق پائے گرز تان کر، برچھی لگی جو شیش کی ٹکڑے ہوا جگر، گرتے تھے اسب سے کہ کمر پر لگا تبر، گرتے تھے اسب سے کہ کمر پر لگا تبر، تاریخ کی کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو، جھپٹے جو شاہ فوج پا چمکا کے ذوالفقار، بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس غیظ میں یمی سے جو آئے سوئے یسار، بھاگے پھر آگے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار، بھاگے پھر آگے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار، آگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لال گھوڑا سے پامال ہو گئی، دولہا کی لال گھوڑا سے پامال ہو گئی، دولہا کی لال گھوڑا سے پامال ہو گئی، محمد والی محمد صلوات، صلی علی محمد صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سے بہتر انداز میں باوال بلند بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہو زندگی کی راہ میں جیسی پڑے سہتا ہوں میں زندگی کی راہ میں جیسی پڑے سہتا ہوں میں ایک تصور سے قوی ہے دل مگر رہتا ہوں میں کیوں مجھے گھیر
علم کے قافلوں کیوں مجھے گھیرے ہوئے رنج و علم کے قافلوں یا تو باز آ جاؤ ورنہ یا علی کہتا ہوں میں زندگی کی راہ میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شاہ کہتے تھے کہ میرے پیارے قاسم شاہ کہتے تھے کہ میرے پیارے قاسم چھوڑ کر تم بھی ہمیں رن کو سدھارے قاسم اب نقبر ہے نا عباس نا یا کوئی اب نقبر ہے نا عباس نا یا کوئی ہم جیے بھی تو کس کے سہارے قاسم شاہ کہتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ٹکڑے نہیں چادر میں فرما تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فرما
چن چن کے اٹھایا ہے، رخ کر کے بقیہ کا شے کہتے رہے مائی، رخ کر کے بقیہ کا شے کہتے رہے مائی، بیٹے کے تیری میاں پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے، نہ پوچھ یہ گٹھری میں اور کس طرح سمایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈنے جاتا تھا، اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ارے قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، ارے کہ یہی ہے تیرا بیٹا، کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے اور خوشین بہایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ارے پوچھا جو یہ زینب نے گٹھری میں ہے کیا بھائی، پوچھا جو یہ زینب نے گٹھری میں ہے کیا بھائی، سر
کہاں رو کر قاسم کی لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے، اس لاش کا ظالم نے ارے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فرما تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ فاتحہ۔ درود پڑھتے ہوئے تمام جو دور بیٹھے ہیں، جہاں جہاں گنجائش ہے اس کو جگہ کو فل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کی زحمت نہ، تھوڑا سا آگے آ جائیں اور ایک صلوات کا سہارا دے دیں ہم لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھوڑے سے جا کے قاسم گل گو قبا گرا، گھوڑے سے جب کے قاسم گل گو قبا گرا، غل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا پڑا، غل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا گرا، صفدر جری بہادر و شیر وغا گرا، خون نہا کے لخت دل مصطفیٰ گرا، خون نہا کے لخت دل مصطفیٰ گرا، گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہام ہوا، زخمی برا نرغائے فوج ستم ہوا، مارا کسی نے پشت پنے کو تان کے، مارا کسی نے پشت پنے کو تھام کے، کھٹکی سینان ظلم کلیجے میں آن کے، کوئی تو لگا گیا مظلوم جان کا، تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے، تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے، پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فگار تھے، دولہا کا ایک جسم تھا بے ہزار تھے، دولہا کا ایک جسم تھا بے ہزار تھے، حضرت کو دی صدا کے چچا جانے آئی، خادم ہوا حضور پہ قربان جائے، دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئی، سر کاٹنے کو ہوتا ہے سامان آئی، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئی، جلاد پہنچے تیغ دو پہ کر لیے ہوئے،
قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دفگا طبلِ ظفر بجا صف آدھا میں ایک بار دوڑے ادھر سے تیغ بکفشا نامدار گھوڑوں سے روندنے لگے لاش وہاں سب گھوڑوں سے روندنے لگے لاشوں کو وہاں سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پر نور ہو گیا ٹاپوں سے مرکبوں کی بدن چور ہو گیا ٹاپوں سے مرکبوں کی بدن چور ہو گیا پہنچے حسین لاش پر جس دم بچنے نہ اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شاہ قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے موڑو ناک فاطمہ کے نورین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا سیدھی ناک کی نام اپنا ادھر کیا ہچکی کے درد لیتا ہو بالاج گئے کیا بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا حضرت چلے اٹھا کے تنے باش باش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو گھوڑے سے جب کے قاسم گلگو قبا گرا بیٹھ جانا نا ادھر ہی بیٹھ تخت اٹھانے کی ضرورت نہیں تخت اٹھانے کی ضرورت چھوٹا پریزنٹیشن میں مائک چاہیے فرسٹ آف آل آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. دیر آر لاٹ آف پیپل ویٹنگ آؤٹ سائڈ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم مومنین و مومنات. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہال میں سامنے کی طرف آ جائیے صلوات کے ساتھ. اللہ صلی علی محمد. Actually people are sitting outside, so we need some space. Please
accommodate them. सबसे पहले I would like to request कुछ लोगों ने neighborhood में गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और वो किसी भी वक्त टो हो सकती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो नेबरहुड में गाड़ियाँ पार्क हैं वो मूव करके हमारे ये सामने वाली स्ट्रीट यानी रोज बैंक और थर्ड कंसेशन के ऊपर लेकर आ जाएं जहाँ गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क हैं. अगर किसी को हेल्प चाहिए शटल के लिए तो पार्किंग के किसी भी असिस्टेंट से बात कर सकते हैं. देयर आर एटलीस्ट 4 cars which may be towed. अगर आपको शक है कि आपने गलत जगह पार्क की है तो प्लीज़ आप अभी चले जाएं. थैंक यू. हमारे डेली प्रोग्राम्स 7 o'clock से स्टार्ट होते हैं विद इंग्लिश मजलिस और कुरान की तिलावत के साथ 7:15 पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है हमारा. उर्दू मजालिस मगरिब के फ़ौरन बाद स्टार्ट होती हैं और मगरिब की नमाज रेगुलर हो रही है. मगरिब हमारी उर्दू के प्रोग्राम्स 12 मुहर्रम तक चलते रहेंगे, जबकि इंग्लिश के प्रोग्राम्स आशूर लास्ट मजलिस आशूर की मजलिस होगी यानी 10th मुहर्रम की. अगेन पार्किंग डिसिप्लिन के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आप प्लीज़ कोऑपरेट करें हमारे जितने भी पार्किंग के वॉलंटियर्स हैं उनके साथ. और हमें नेबरहुड से भी कल भी कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन आज तो ये एक डिफरेंट मैटर है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ गलत पार्क हैं, एटलीस्ट 4 गाड़ियाँ. उसके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट कर लें. और पार्किंग के डिसिप्लिन के लिहाज से एक बात है कि अगर मेरी भी फैमिली या मैं खुद भी गलत पार्क करूँगा, आई हैव टू लिसन टू द वॉलंटियर्स. देयर इज़ नो एक्सेप्शन फॉर दैट. एक लंबी लिस्ट है मरहूमीन के फातिहा के लिए. मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फातिहा पढ़िए और मैं उनके नाम लेता हूँ. मरहूमीन ऑफ शम्स एहसन फैमिली, मरहूमीन ऑफ मोहम्मद अली शेख एंड फैमिली, सैयद जाहिद हुसैन रिजवी, शेख मोहम्मद सादिक, शहनाज बेगम, नईम कजलबाश, अली हुसैन शाह सन ऑफ सैयद अहमद शाह, सुहरा शीरी डॉटर ऑफ सैयद इनायत हुसैन, सैयद अहमद शाह, सैयद इनायत हुसैन, फातिमा जहरा, सकीना बेगम, सैयद मज़हर हुसैन, सैयद खुर्रम हमदानी, सैयद हामिद अली मूसवी, सैयद ताहिर अली मशहदी, सकीना खातून, सैयद रिहान हुसैन नकवी, आबिद शब्बीर, शमीमा फातिमा, नरजिस खातून, मासूम रज़ा, शाकिफ उल हसन, शफीक उल हसन सॉरी, हाशिम रज़ा, हसन अख्तर नकवी, सुल्तान अख्तर, मिर्ज़ा बशीर अकबर, मिर्ज़ा कुर्बान अली, मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन, सकीना बेगम, महदी बेगम, सुहरा बेगम, सैयद हुसैन शहीदी, सैयद जाफ़िर हुई, ज़फ़रयाब हुसैन, जबीन बेगम, बिल्कीस बेगम, सुहेल नासिर, सैयद अबुल हसन नकवी, रशीद उन्निसा बेगम और तमाम मिल्लत जाफ़रिया के शोहदा. आज एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ब्रीफ फ्यू मिनट्स की. ये हमारी एक होप ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्फन्स को सपोर्ट करती है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज. दे हैव बीन वर्किंग सिंस 2005 और दिस इज़ फुली रजिस्टर्ड विद CRA एंड इट इज़ अ कैनेडियन चैरिटी. इनके इस वक्त जो नेटवर्क है उसमें 4,500 4,500 स्टूडेंट्स और वो ऑर्फन्स हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं. उसमें उनका फूड, उनकी एजुकेशन और अगर रहने सहने की उनकी ज़रूरियात हैं वो सब पूरी होती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2005 ये बच्चे जो हैं अभी अपनी अपनी फील्ड्स में, जिसमें ना सिर्फ वो कामयाब हुए बल्कि अब वो उन फील्ड्स में जॉब भी कर रहे हैं और उनकी सारी जो प्रोफाइल है वो मौजूद है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं. ईयरली कॉस्ट फॉर डोनेटिंग अ चाइल्ड, annual cost is only $360, which is $30 a month, and if you break it down it's only $1 a day. $1 तो हम टिम हॉर्टन पे भी जाके अगर चाय पीना चाहें तो शायद ना मिले हमें. अच्छा, इसके लिए इनके पास फुल स्पेक्ट्रम है, सदका, कुर्बानी, फितरा और खुम्स. They accept everything. There's a short video for hope and I will appreciate if you can please turn it on.
For many children in Pakistan, receiving an education and having the ability to choose their own future is a distant dream. Families living in poverty and women who have become widowed do not have the financial means to send their children to school. Hope Foundation, a registered Canadian charity, is helping 4,500 orphans and needy children across 46 schools in Pakistan by providing them with fees, uniforms, and textbooks. From only $1 a day, you can educate a young girl and empower her to avoid being found in an early and potentially abusive marriage. Your donation can also help a young boy to financially support his family. ये भी बहुत है हमारे लिए कहीं शहर में जाए अपना बोल पड़े या कोई दवाई का डेट पड़े ये भी ये भी बहुत चीज Help our children follow their dreams today for a better future tomorrow. Salawat. Okay, so there are total 7 cars. I have the plate numbers. If you can please help with and coordinate with the volunteers, please. I mean, they will be told or we will be not allowed to park on the street. So it's our choice to keep these gatherings happening or to stop them. So first of all, it's Honda, I believe it's a CRV BWNK 870. It's a transit van AN 92478. And a Lexus SUV probably, it's a CS H7346. Another Honda CRV BJKC 816. A Mercedes S-Class probably CC ZW 165. And a BMW CPRL 503. One more. And there's probably one more. This is a RAV4 AXAN 061. They may be told anytime, so please cooperate. Or we will not be allowed to park on the street. So it's our choice. Thank you. Now I would like to. It's a great honor for me to introduce the Al Mahdi donation portal. It has been launched. Salawat. There have been months of preparation and dedication, and especially by Brother Mudassir and his team, and Brother Hassan from Hope Foundation, that they united together to make it happen. And Alhamdulillah, now we are officially launching this portal. It's a donation portal with lots of features, but some of the salient features are instant receipts, timely donation, and participation in any campaign. For example, Muharram campaign, Ramzan campaign. You think about it and you can do it it's on your fingertips. So you don't have to bring your checkbook or a credit card or wait for it. It's instant. You wake up for Namaz Shab at 3:30 in the morning. You think about it and you do it. It's so instant. Your participation is guaranteed. Your donation is guaranteed. And third, and not the least, is the annual CRA receipts. It's on your phone, so you can print them on the 1st of January or the 31st of December after 12 p.m. Okay, so Brother Asad is going to be presenting this. I will hand over the mic to Brother Asad. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I'll take this moment to present to you the new and improved CIG donation system. As you can see, if you go to the CIG.ca website and click on the Muharram Fund Drive,
Yeah. So you'll see this website. As you can see, it's pretty simple and straightforward. You click on the amount you'd like to donate or choose a custom amount. And then if you scroll down, you'll see a select payment method. You could choose the offline method or the credit card. If you choose the credit card method, you'll have to fill in your personal information, the credit card details and the billing information. And then all the way down, if you press donate now, you'll instantly receive your tax receipt. However, if you choose the offline method, which is through cash or a check, you will have to still fill in the information for tax purposes. And then you'll have to approach a volunteer for that donation to be verified. Create an account. Yeah, so you'll still have to fill in all the details as you can see on the screen. And with the offline information, just approach any volunteer. We have volunteers outside, and they'll verify your information and donation. As soon as they verify your donation, you will receive your tax receipt. Another thing I'd like to mention is the donor dashboard. If you click on the menu, we have a donor dashboard. Over there, you can see all your transactions, your donations, and your downloadable tax receipts. So that's it. Lastly, I'd like to say it is the month of Muharram, so please donate generously. We also have volunteers outside again who love to walk you through this process. Sallu ala Muhammad. So there are volunteers waiting for you outside. There are at least 8 to 10 iPads or touchscreen laptops which can be used to put your information, upload your donation, and you can donate only $5. That's fine. Please donate $5 so the CRM, the portal has your data and you will start getting the receipts. So we don't have to do it manually. So please register today and donate $5. That's all we need. And but you can always generate generously for the Muharram Fund. We have a target of $72,000, not only for the ongoing programs in Muharram, but the programs after that as well. And then another thing is, I think the website is not there, but you can also fill in your membership forms. Those who are not members, they can also fill the membership forms using the CRM, and your data will be there. And another thing is your burial program. The burial program forms are also through the portal. You do not have to fill the PDF, the forms, or do the PDF, send it over. Now we are in a different age and time. Please participate in this. Without your participation, it's useless. And before inviting, before inviting Maulana, I would once again like to thank him for taking his time and accepting our invitation and coming over to Toronto at Al Mahdi Center. Just a brief introduction for the people who may not have known him before. He is a resident alim at IEC, Houston. It is a premier Shia organization of North America, established in 80s, I believe. And another thing about Maulana is he is a computer engineer, and he is a master's in computer engineering. He has launched at least 3 operating systems for Microsoft while working in Microsoft. He left all this and the best of this world, which we dream for, and went to Qum for his studies. Say salawat. An alim of his stature and abilities and intellect and the way he perceives and delivers is a blessing in itself. Say salawat. And now I would like to humbly request Maulana to please come on the member. Allah salli ala
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین صلو علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ایک صلوات پڑھ دیجئے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس تلاوت اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند تعالی فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ امام زمانہ کا ٹائٹل ہے. آپ کے لیے خیر ہے. خیر سپرلیٹو ڈگری ہے. اٹس اے سپرلیٹو ڈگری. دس از دا بیسٹ تھنگ فار یو. لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ مومن ہو، ایمان لے آؤ. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہاں معاملہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کا نہیں ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہیں مومن بھائی. یہاں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ اس ولایت پر ایمان لے آؤ. دیکھیے ہماری جو گفتگو ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچی تھی کہ ہم زندگی میں جو بھی پرابلم نظر آ رہی ہے، آپ یقین کر لیجئے میں بہت مختلف سینٹرز میں جاتا رہا ہوں. خود میرا انٹریکشن بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے، ایز لائک اے فیملی کاؤنسلر، ایز این ایڈوائزر، ایز اے کاؤنسلر. جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں اس کے پیچھے وجوہات کامن ہیں. ہماری لائف اس سسٹم میں میزریبل ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس جو ایسٹ ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. ہم نے امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے جو ایک فرش عزا بچھائی تھی، ہم نے صرف اسے ثواب کا ایک ذریعہ سمجھ لیا. میں آپ کی مشکل حل کر دیتا ہوں. آج ہم اسی لمحے ایک نیت کرتے ہیں، سچے دل سے نیت کرتے ہیں، خدایا تو اگر ہمیں 1 ملین ایئر کی زندگی دے گا، ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم ہر سال ابا عبداللہ کی مجلس میں آئیں گے. ہم نے دل سے عہد کر لیا. آپ کو معلوم ہے آپ کو کتنا ثواب ملا؟ 1 ملین ایئر عزاداری کا. 1 ملین. آپ کی صرف دل کی انٹینشن. خداوند تعالیٰ آپ کی انٹینشن پہ ثواب دیتا. خدا کے یہاں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے بھائی. خدا کے یہاں کسی چیز کی شارٹیج ہے؟ شارٹیج نہیں ہے خدا کے پاس. خدا خود انفینیٹی ہے. کہتے ہیں ان چکروں میں نہ پڑیے، آپ اپنی زندگی کے مسائل حل کیجئے. آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کو حل کیجئے.
ورنہ دوسرے لوگ ہماری طرف کہیں گے کہ بھئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ولایت ہے، آپ کے پاس امامت ہے، آپ فلیگ اٹھائیں، آپ نے تو اپنے مسائل حل نہیں کیے، آپ ہمارے مسائل کہاں سے حل کریں گے؟ ہمارے مسائل کہاں سے؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں، ایک وہ چیز جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور وہ ہے امام زمانہ کی ذات پر تمام مسلمان بغیر کسی ایکسیپشن کے اس بات کے قائل ہیں کہ آخر زمان میں امام زمان آئیں گے اور اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. اب اس ڈفرنس آف اوپینین کے ساتھ پیدا ہوں گے یا پیدا ہوئے ہوئے ہیں، صرف ڈفرنس یہاں پر ہے. اچھا، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا ہے. آپ جائیے جوڈائزم کے پاس، یہودیوں کی طرف جائیے، ان کے پاس مسایہ کا کانسیپٹ ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسایہ آئے گا. آپ کرسچینٹی کی طرف جائیے، وہاں پہ ایک سیویئر کی بات آ رہی ہے. بس یہاں پر اس امام جس کا انتظار انسانیت کر رہی ہے، سارے انبیاء کر رہے ہیں، اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. میں دیکھیے، میں بالکل آپ سے بلنٹ بات کر رہا ہوں، مجھے خود آپ 1 منٹ کے لیے تعقل کیجئے، سوچئے، یہ بتائیے امام کیوں نہیں آ رہے؟ کہ امام کیپیبل نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. امام پیدائش کے وقت کیپیبل ہوتا ہے، امام پیدائش سے پہلے کیپیبل ہوتا ہے. کیا خدا میں صلاحیت نہیں ہے؟ خدا میں بھی صلاحیت. اس پوری ایکویشن میں مسنگ پیس کیا ہے؟ اس پوری ایکویشن میں مسنگ پیس آپ اور ہم ہیں. آپ اور ہم ہیں. بھئی خدا نے اگر معجزے کے ذریعے کوئی کام کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر دیتا. یہ کام معجزے سے تو نہیں ہونا. اگر معجزے سے کام ہوتا تو ہماری اور آپ کی تربیت کہاں جاتی؟ یہ پورا جو سسٹم ہے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے. اس لیے خدا نے اجازت دی کہ حسین آئیں اور اپنی قربانی پیش کریں تاکہ آپ کی اور میری تربیت ہو سکے، تاکہ ہم اور آپ اس جگہ پہ عقل کے پہنچ سکیں کہ ہم امام کی صحیح معرفت حاصل کر سکیں اور ان کا حق ادا کر سکیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے امام سجاد کا ایک آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد کتنے مظلوم امام ہیں، کتنے مظلوم امام. جب امام مدینہ آئے ہیں تو ٹوٹل 3 یا 4 شیعہ تھے، جن میں سے ایک نام ابو خالد کابلی ہے. امام کی حدیث آپ کے بارے میں ابو خالد کابلی کے ذریعے ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اِنَّ اہل الزمان غیبت ہی، بھئی جو غیبت امام کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے، کون؟ القائلون بامامت ہی، جو امامت کے قائل ہوں گے، زبانی نہیں، زبانی نہیں، یاد رکھیے گا. المنتظرون لظہور ہی، ظہور کے لیے منتظر ہوں گے. میری طرح نہیں کہ صرف اور صرف میں نئے گھر کا یا فلاں چیز کا منتظر ہوں، یاد بھول جاتا ہوں کہ امام زمانہ بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اضطرار نہیں ہے، اضطرار نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اضطرار کی گفتگو میں کہا تھا کہ چونکہ آکسیجن آ رہی ہے، مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں آکسیجن کے لیے مضطر ہوں. امام نے کرم کیا ہوا ہے، میری روح سانس لے رہی ہے، زندہ ہے، لہذا میں اضطرار کا احساس نہیں کرتا، اضطرار کا احساس نہیں کرتا. امام کیا کہتے ہیں؟ ان اہل زمان غیبت ہی القائلون بامامت ہی
المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان. دیکھیے آپ کے لیے آپ کو ایک ایوارڈ آپ کا منتظر کر رہا ہے, ایک ٹرافی آپ کی منتظر ہے. جو لوگ امام کے اس کرائٹیریا پہ اتریں گے ان کے لیے ایک ٹرافی کا انتظار ہو رہا ہے. کون سی ٹرافی ہے یہ؟ افضل کل زمان, یہ جتنے بھی زمان ہیں ان سب سے زیادہ افضل ہوں گے. نوح کا زمانہ ہو, ابراہیم کا زمانہ ہو, موسیٰ کا زمانہ ہو, عیسیٰ کا زمانہ ہو, حتیٰ پروفٹ محمد کا زمانہ ہو, ان سب سے افضل ہوں گے. امام معصوم کہہ رہا ہے. دیکھیے ہم یہاں پہ کسی عام آدمی سے حدیث نہیں لیتے, اجازت نہیں دیتے کہ زبان کھولے, صرف معصوم سے لیتے ہیں, معصوم سے لیتے ہیں. ایک امام معصوم آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے. کیوں افضل ہے اس کی ریزن بھی بتائے گا. اب دیکھیے میں اور آپ, میرے اور آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پہ ڈھال لیں. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ آتَاهُم مِّنَ الْعُقُولِ. دیکھیے ہم پہلے دن سے کس کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی آئیے تفکر کیجئے, عقل استعمال کیجئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تفکر استعمال کیجئے, اللہ اکبر سے لے کے ہر چیز پہ تفکر استعمال کیجئے. اگر ہم تفکر نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج کے زمانے کی جو مشکلات میں جو اضافہ ہوا ہے, ہم سب ایک براؤزنگ نیشن بن چکے ہیں. براؤزنگ نیشن, عادت ہے ہم کو براؤز کرنے کی. ابھی ایک اس پیج پہ, پھر کلک کر کے سیکنڈ پیج پہ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سارا دن ہم براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں. فیس بک پہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں, ایک ویڈیو کھول رہی ہوتی ہے, دوسرے طرف جا رہے ہوتے ہیں, بند کر رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹک آواز آئی, انسٹاگرام کا ایک میسج ہے, اس پہ گئے, ادھر نہ آ, پھر تفکر کی عادت ختم ہو گئی. لیکن یہی جنریشن اگر یہ تعقل کر لے, امام کیا کہہ رہے ہیں, ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ آتاہم من العقول. سب سے بڑی کوالٹی امام کے ماننے والے کی کہ وہ عقول, اس کی عقلیں بہتر ہوں گی. والافہام, ان کے فہم بہتر ہوں گے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. والمعرفہ, ان کی معرفت بہت بہتر ہوگی. اور کیسی ہوگی؟ ما سارت رہی الغیبت عندہم بمنزلت مشاہدہ. وہ ایسے بن جائیں گے کہ امام غیبت میں ہوں گے لیکن ان کے لیے ایسے ہوں گے جیسے مشاہدہ ہے. مشاہدہ ہے. اور دیکھیے آپ, میں نا امید نہیں ہوں, خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, امام یہ کام کروا رہے ہیں. ابھی جب یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس نشید کو دیکھا. یہ ممکن نہیں ہے, انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں کے چھوٹے چھوٹے دلوں کے, ان کے آنکھوں سے آنسو نکلوا دیں. کوئی ہے, کوئی ہے. اور میں آپ کے سامنے بارہا کہہ چکا ہوں, خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے. میں آپ سے یہاں کوئی اسپیچ نہیں کر رہا, خدا شاہد ہے. جو چیز ہم نہیں جانتے, ہم سمجھتے ہیں کہ امام نے اپنی امامت کو تعطیل کر دیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کی ہوئی ہے امام نے. امام پچھلے 1200 سالوں سے چھٹی پر ہیں. یہی سمجھتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں امام چھٹی پہ ہے. امام چھٹی پہ نہیں, امام ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا ان کی امامت نہیں, ان کی امامت ہے. کیسے ہو سکتا ہے امام کی امامت نہ ہو؟ امام ہو اور امامت نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ اگر امام اور امامت نہ ہوتی تو آپ اور ہم آج اتنی بڑی تعداد میں ہوتے. آپ کو اور ہمیں ختم کرنے کے لیے دیکھیے آج کل کے جو, چھوڑ دیجیے آج کل کی جو چیزیں ہوتی ہیں, آج تو ماشاءاللہ بہت اچھا وقت ہے, بہت اچھا وقت ہے. بنو امیہ کے زمانے میں صرف اس بات پہ آپ کی گردن مار دی جاتی تھی کہ آپ نے یہ انگوٹھی لیفٹ ہینڈ میں پہنی ہے, رائٹ ہینڈ میں پہنی ہے. اس بات پہ مار دی جاتی تھی.
امام صادق کے گلی میں بہت نظر آ رہے ہیں آپ, ان کو پکڑ کے لے آؤ. زن بچہ کولو میں پلوایا جاتا تھا. اور یہ ایسا نہیں ہو کہ بنو عباس آ گئے تو کچھ بہتر ہو گئی صورتحال. بغداد کا شہر گواہ ہے, آپ کے اجداد کے خون سے بنایا گیا ہے. کون سا ایسا مرحلہ رہا جہاں آپ کو ختم کرنے, ابھی آپ 15 سال 20 سال پہلے دیکھ لیجئے پاکستان میں, سیریا میں کہاں کیا ہو رہا تھا. کسی دن عباس ٹاؤن اٹھوا دیا گیا ایک دن میں, کسی دن دوسرا کر دیا گیا, کسی دن کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہو گیا, سیریا میں کیا کیا گیا, لبنان میں کیا کیا گیا, عراق میں کیا کیا, آپ دیکھیے نا. یا آپ اور ہم اس کو کر رہے ہیں, اس کو مینج امام کر رہے ہیں, امام کر رہے ہیں اپنے کچھ مخلص لوگوں کے ذریعے اس کو آگے مینج کر رہے ہیں. امام کی امامت جاری ہے, امام کی امامت جاری ہے. دیکھیے آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال اپنے دل کو امید سے رکھیے, کبھی نا امید نہ ہوئیے. شیطان آپ کو نا امید کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کو کم پہ قانے کرنے کی کوشش کرے گا. کم پہ قانے نہ ہوئیے. جب ہمارے سامنے کوئی کھانا آتا ہے تو ہم کھانے پہ قانے نہیں ہوتے کم. جب ہمارے سامنے کوئی ثواب آتا ہے کہتے ہیں مولانا کافی ہے, بس کر لیا نا, اب اور کتنا کریں, فوراً قانے ہو جاتے ہیں. شیطان کا کام ہے یہ, ہمارے سامنے کی آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے یہ. آپ بزرگ بیٹھے ہیں بہت سارے پیچھے, آپ جانتے ہیں یہ 40 سے پہلے کیا ہوا, 40 میں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا اس قوم کو, کیا ہو گیا اس قوم کو, کس طرح سے عشق میں وہ چلے جا رہی ہے اور طاغوت کس طرح سے گھبرا گئے. ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا عزتوں کا راستہ کربلا, کربلا یزیدیت کا خاتمہ کربلا, کربلا حسینیوں کا راستہ کربلا, کربلا خمینیوں کا راستہ کربلا, کربلا نعرہ حیدری. امام اس کو رن کر رہے ہیں, امام رن کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے اس دور میں جہاں ویسٹرن سویلائزیشن پوری دنیا پہ دلوں پہ حکومت کر رہی ہے, وہاں ملینز لوگ آئیں اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے لا کے رکھ دیں, جہاں بھیڑ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر آدمی صرف اپنے اپنے اس کی بات کر رہا ہے, بھائی بھائی میں تفرقہ, وہاں ایسے دلوں کو چینج کر دیا جائے جہاں لوگ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہ آپ ریموٹ اٹھا کے دیں یا میں اٹھاؤں اس پہ جگہ رہے تھے. آج بچے اور بڑے جوان واک کر رہے ہیں, مہنگے سے مہنگے ٹکٹ لے کے واک کر کے جا رہے ہیں. کون سی طاقت ہے پیچھے امام زمانہ کے علاوہ؟ کوئی طاقت نہیں, کوئی طاقت نہیں. آپ اسی نشید کو دیکھیں. وقت بہت قریب ہے, بس ہمیں ایک ڈر ہونا چاہیے کہیں ہم فلٹر نہ ہو جائیں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں اس کاروان سے. کاروان آ چکا ہے, کاروان چل رہا ہے, کاروان چل رہا ہے. کاروان انتظار نہیں کرے گا, کسی کا بھی انتظار نہیں کرے گا. It's not going to wait anyone. اب ہیومینٹی اس جگہ پہ آ چکی ہے, بہت سے بت ٹوٹ گئے, لوگوں کو بت نظر آنے لگے ہیں. بہت عرصے تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی, فریڈم آف اسپیچ گئی, فریڈم آف دس گئی. 400 سال سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا تھا. اب سب آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں, سب کھلتی جا رہی ہیں. دیکھیے ثقیفہ نے جو آنے کے بعد ایک پردہ ڈالا تھا, بہت نقصان ہوا اس کا, بہت نقصان ہوا ہے. خدا شاہد ہے, مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا, خدا کیا کرے گا ان کے ساتھ. بہت بڑا پردہ, میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. اب آپ قرآن, اب امام گائیڈ کر رہے ہیں, وہ تمام چیزیں, وہ پزلز کے پیسز مکس آ رہے ہیں, پکچر واضح ہوتی جا رہی ہے. امام کیا فرماتے ہیں دیکھیے. امام کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہوگی یہ بہت آگے ہوگی. ما سارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ, غیبت میں ہوں گے لیکن ایسے ہوگا جیسے مشاہدہ کر رہے ہیں.
جیسے اسی نشید میں بچے ایسا لگ رہا ہے جیسے امام سامنے کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, یاد آ رہی ہے امام سے, وعدہ کر رہے ہیں امام ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. آج ہم جس بھی پرابلم کا شکار ہیں, ہمارے بچے سب لوگ, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں, ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, ایکچولی ہمیں نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت یعنی محبت, نہیں. اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈیزائن کا ایشو تھا, بائی ڈیزائن ہمیں اس طرح سے پیدا کیا گیا. میں نے آپ کے سامنے ڈیزائن روم سے ایک پکچرائز کیا, سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ کے سامنے کی کہ خداوند تعالیٰ نے ادھر حضرت آدم کو کریٹ کیا, کریٹ کرنے کے بعد کچھ انسٹرکشنز دی, یہ تمہارا دشمن ہے. جب دشمنی کو واضح کر دیا, اس کو کہا دیکھو تمہارا عدو ہے. حضرت آدم ٹریپ میں آئے اور آخر میں اس ٹریپ کی وجہ سے نیچرلی وہاں سے نکلنا پڑا. جب نکلنا پڑا, جب ان کا ڈپارچر ہو رہا تھا تو میسج آیا خدا کا, رائٹ. میں نے آپ کے سامنے کل پڑھ چکا ہوں, صرف میں اپنے پیج پہ لے کے آ رہا ہوں مومنین کو جو کل نہیں تھے. فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. بھئی اگر ہمارے پاس سے آپ کے پاس ایک ہدایہ, ایک گائیڈ آئے گا, ایک اس کے ساتھ گائیڈنس ہوگی, جو اس کو فالو کرے گا وہ نہ ایسٹرے ہوگا, نہ اس کی لائف میزریبل ہوگی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر کوئی اس سے ذکرہ سے پیٹ پھیرے گا, کلیئر کٹ آیت ہے, معیشتاً ضنکا. معیشت کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو, ضنکا اسٹریسفل زندگی ہوگی اس کی. پہلے دن بیان کیا, پہلے دن ڈیزائن روم میں پہلے دن اناؤنسمنٹ کر دیا گیا. کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے, امام باقر سے پوچھا کہ امام ذکرہ سے کیا مراد ہے, ذکرہ سے کیا مراد ہے. امام نے کیا کہا, اے ولایت امیر المومنین, ولایت امیر المومنین سے جو منہ پھیرے گا اس کی زندگی میزریبل ہوگی. اور صرف میزریبل نہیں ہوگی, اسی دنیا میں میزریبل نہیں ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. اور یہ اندھا کچھ سمبولک نہیں ہے کہ آپ کو کہا ایسے کہہ رہے ہوں گے اندھا, دل کا اندھا نہیں. یہاں دل کا اندھا ہے, وہاں آنکھوں کا اندھا ہوگا, کیونکہ ڈائلاگ ہے اس کے بعد پیج ورس نمبر 125 میں, قال ربی. اب یہ جو اندھا ہے وہ کہہ رہا ہے قال ربی, او میرے لارڈ, لما حشرتنی اعما, آپ نے مجھے اعما کیوں بنایا, اندھا کیوں بنایا. why did you make me blind وقد كنت بصیرا. ارے اس دنیا میں تو میں بصیر تھا. بس یعنی کیا, ولایت سے منہ پھیرنا, یعنی یہ زندگی میزریبل, اور اس دنیا میں بصیرت کا نہ ہونا, دل کی نابینائی, اور آخرت میں اندھا ریزریکٹ ہونا, اندھا ریزریکٹ ہونا. دیکھ لیجئے, چاہے جو ولایت کا انکار کرے یا ولایت پہ عمل نہ کرے, بات ایک ہی ہے, ولایت سے منہ پھیرنا, پیٹ پھیر لینا. اچھا یہ جو اب آپ نے کہیں گے بھائی آپ نے یہ تو حدیث سنا دی, میں پہلے کہہ چکا ہوں حدیث یہاں پر جو آ رہی ہے امام معصوم سے آ رہی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا ایک اور آیت دیکھ لیجئے. ایک آیت میں آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ جو امامت اور جو ولایت ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ شیعوں کے لیے نہیں ہے, یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ مائیکل اور پیٹر کے لیے بھی ہے, نینسی کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. کیوں؟ کہ خداوند تعالیٰ کیا کہتا ہے, یوم ندعو, بھائی اس دن کو یاد کرو, ندعو ہم بلائیں گے, کل اناسن تمام لوگوں کو, تمام مومنین کو, تمام مسلمین کو, یا نہیں تمام لوگوں کو, بے امامہم, ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اچھا دیکھیے میں نے لاسٹ ٹائم یہاں تک آیت پڑھی تھی نا, اب اس کی دوسری بات بھی آ جائے کہیے, ومن کان من ھذہ الاعمى. ارے اگر کوئی اس امر سے اندھا ہوگا,
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْأَعْمَى، بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. بس یہاں پر خالی آپ امام باقر کی عظیم کو دیکھیں. اب میں آپ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں جو اس امر سے اندھا ہوگا، امامت کے امر سے اندھا ہوگا، بس وہ آخرت میں اندھا ہوگا. قرآن ہے صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا ثقیفہ نے ظلم کیا آ کر، ہماری اور آپ کی نگاہیں اس جگہ پہ نہیں پڑھ سکی، ورنہ ہم اپنے آپ سے تھوڑی سی سوال کرتے. آپ نے اور ہم نے غدیر کتنی دفعہ پڑھا ہے رائٹ؟ کتنی دفعہ ہم نے غدیر پڑھا ہے؟ ابھی آپ نے غدیر منایا ہے لاسٹ ٹائم رائٹ؟ شاعری ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، عیدی بٹی ہے، کھانے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمیں غدیر کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ میں نے آپ سے کہا بھائی دیکھیے انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے چیز چھپائی. جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں 4th سینچری سے پہلے کتاب میں خطبہ غدیر نہیں تھا. ہماری کتابوں میں تھا، ادھر نہیں تھا. صرف ایک سینٹنس ہوتا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم بھی بس اسی پہ قناعت کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو دیکھیے یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ طبری نے 360 میں پہلی دفعہ آنے کے بعد اس پورے خطبے کو لایا ہے. اس سے پہلے صرف ایک لائنر آتی تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408 یہاں زید بن ارقم سے ایک حدیث ہے. زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا رسول کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہ بہت اہم ہے ہمارے اور آپ کے لیے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، بوڑھا ہو چکا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ امیر المومنین نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا. اب امیر المومنین کا خلافت کا وقت 25 سال کے بعد ہے غدیر کے. بھئی غدیر کب ہوا؟ 10 ہجری میں. امیر المومنین کب خلافت میں بیٹھے؟ 35 ہجری میں، تقریباً 35 ہجری میں رائٹ. اب کسی وقت آپ کے دور کے درمیان آپ نے لوگوں کو جمع کیا. اب دیکھیے لوگ بھول چکے ہیں غدیر کو. یہاں پہ جمع کیا، کہا جو اصحاب غدیر میں موجود تھے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کے گواہی دیں. 12 افراد کھڑے ہوئے. یا امیر المومنین ہم تھے غدیر میں، ہاں یہ پیغمبر نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کی ولایت کا، آپ کی خلافت کا، آپ کی ولایت کا اعلان کیا. امیر المومنین نے دیکھا انس بن مالک کی طرف. یہ وہی انس بن مالک ہے جن صحیح بخاری میں جن کی 3rd نمبر پہ سب سے زیادہ حدیثیں ہیں. انس بن مالک کی طرف دیکھا. انس بن مالک کو کہا انس تم بھی تو موجود تھے. کہا امیر المومنین میں بوڑھا ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا، بھول گیا. امیر المومنین نے نفرین کی کہ اگر تو واقعاً جھوٹ بول رہا ہے تو تیرے جسم پہ برس کے داغ ہو جائے. اور اس شخص کے برس کے داغ ہو گئے تھے. اپنے امامے کو نیچے کر کے پہنتا تھا تاکہ سفیدی نظر نہ آئے. عازب بھی برا اسے کہا میں بھول گیا. امیر المومنین نفرین کی، اندھا ہو گیا. ولایت کا انکار یعنی نابینائی. یہاں پر زید بن ارقم کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دیکھو میں فما حدثتکم فاقبلوا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کر لو. وما لا تکلفونہ، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو. پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے ثم قال، اس کے بعد کہتے ہیں قام رسول اللہ یومن فینا خطیبہ. بھئی ایک دن جو ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے 24:6 جو تھی. ایک دن جو ہے پیغمبر کھڑے ہوئے فینا ہمارے لیے، خطیبہ سخنرانی کے لیے، ایک اسپیچ کے لیے. خطیب یعنی حدیث نہیں بیان کر رہے، ایک لائنر کا جملہ نہیں کہا. یعنی ممبر پہ آئے من کنت مولا فہذا علی مولا، نیچے آ گئے چلیے بھائی ختم کہانی، چلیے فنش جائیے. یہ نہیں تھی. ظہر سے عصر کے درمیان آپ نے 2 گھنٹے اسپیچ کی ہے. 2 گھنٹے اسپیچ کی آپ نے. کہاں ہے اس کا کانٹینٹ؟ جیسے میں نے عرض کیا تبرانی نے کب آگے لکھا 360 میں خطبہ شائع کیا، ورنہ خطبہ چھپایا ہوا تھا. ہاں کہتے ہیں کہ وہ ایسا تھا کہ پیغمبر نے کیا کیا، فحمد اللہ وثنا علیہ ووعظ وذکر. پیغمبر نے حمد خدا کی، ثنا کی، اس کے بعد ہمیں واعظ کیا، ذکر بیان کیا. اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا.
بھئی اللہ کے بندے بتاؤ کہ کیا ذکر کیا تھا؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم معلوم کریں؟ اور پیغمبر نے کیا وہاں نہیں کہا تھا جو سن رہے ہیں اس کو آگے ابلاغ کر دینا؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ نے کیوں خیانت کر رہے ہیں؟ دیکھیے پیغمبر نے کیا کہا تھا. پیغمبر اگر آپ اٹھا کے خطبے کی طرف دیکھیں تو پیغمبر نے کہا وہ بہت لمبا خطبہ ہے, اگر اس خطبے کو آپ دیکھ لیں مسائل حل ہو گئے. اس میں 12 اماموں کے نام ہیں جو کل آنے کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں کہ 12 اماموں کہاں سے آ گئے. ایک ایک امام کا پیغمبر نے نام لیا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس جگہ پہ آ کے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ, بھئی میں تمہارے درمیان دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بها فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی. بھئی کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کی طرف رغبت کرو, اس میں توجہ کرو, اور اہل بیت. اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر آنے کے بعد آپ کہتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 دفعہ آپ نے ریوائٹ کیا. میں تم کو ریمائنڈ کراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں, میں تم کو ریمائنڈ کراتا ہوں, وارن کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں, تو میں تم کو وارن کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اس کے بعد میں کہا, اور آنے کے بعد اب میں کل ولایت کے معنی بتاؤں گا. اگر آپ سیریس ہیں اس کو ضرور اٹینڈ کیجیے گا. ولایت آپ کو پتا ہونا چاہیے ولایت کی کیا مراد ہے. ایسا نہ ہو کہ پہلی دفعہ جب ہم قبر میں جائیں امیر المومنین کا سامنا ہو ہمیں شرمندگی سے سر اٹھانا پڑ جائے. امیر المومنین ہم نے ساری زندگی آپ کا کھایا, ہر چیز ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ امیر المومنین کے پاس سے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں امیر المومنین ہمارا کتنا ٹیک کیئر کرتے ہیں, کتنی محبت ہے امیر المومنین کو. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, امیر المومنین کو تکلیف ہوتی ہے. خدا شاہد ہے, میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا, ٹائم نہیں ہے میں اس لیے کیا کہتے ہیں تمام چیزیں نہیں, ورنہ رومیلا کا واقعہ ہے. رومیلا امیر المومنین کے خطبے میں موجود ہیں. بیمار پڑ گئے, بیماری تھی, آنے کے بعد بیماری بڑھ گئی, تکلیف میں ہے. امیر المومنین ہزاروں کا مجمع ہے, خطبہ دے رہے ہیں. جب خطبہ دے کے ختم کر چکے, جب کوفہ مسجد کوفہ سے باہر نکلنے لگے, رومیلا ایک طرف کھڑے ہیں. رومیلا کیسے ہو؟ کہا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم تمہاری خوشیوں میں شریک ہیں, ہم تمہارے غموں میں درد مند ہیں, ہم اور آپ. ایسا نہ ہو ہمیں شکوہ کریں گے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو. ہماری طرف دیکھیں, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ولایت کس کو کہتے ہیں. تم سمجھتے تھے ولایت محبت کرنا ہے خالی. تم آتے تھے کہتے تھے دیکھیے ہمارے پاس روٹین ہے کہ ہم جائیں گے مصائب سنیں گے, جلدی جائیں گے باہر جا کے حصہ لیں گے, گھر جائیں گے دوسری مجلس میں جائیں گے, وہاں جا کے مصائب سنیں گے. کہاں آپ ہمیں بٹھا کے ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا آپ نے. نہیں, ولایت ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. بہت ٹیکنیکل, بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے ولایت کا کانسیپٹ. آپ کو پتہ چلے گا ہمارے فائدے کے لیے, مجھے پتہ چلے گا میرے فائدے کے لیے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم استقرار کو نہیں سمجھتے, ہم استقرار کو نہیں سمجھتے. جو آکسیجن ہمارے پاس آ رہی ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ آ رہی ہے مستقل آ رہی ہے, ڈسکنٹینیو نہیں ہو رہی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دیکھیے ولایت کے اوپر میں ایک سوال کرتا ہوں, ایک کوئز ہو جائے آج. آپ یہ بتائیے, جیسے میں نے آپ سے, مجھے نہیں معلوم ہے شاید مجھے ریپیٹ کرنا پڑے, بہت سے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں میں, تاکہ سب لوگ میرے پیج پر ہوں میرے ساتھ. مجھے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے خدا تعالیٰ 1 منٹ کے لیے آپ مجھے ایک بات بتائیے. بھائی یہ جو ابلیس ہیں, برادر ابلیس ہیں, برادر مومن برادر ابلیس, بھائی انہوں نے 6000 سال عبادت کی, آپ کی یا نہیں کی نا؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں 6000, اب یہ نہیں پتا وہ 6000 سال تو ہیں, اب اس دنیا کے ہیں یا اس دنیا کے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. 6000 سال عبادت کی. بھائی ایک بندہ ضد پہ آ گیا, کہا امیر المومنین دیکھیے میں, آپ نے یہ آدم بنایا, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. بھئی اب ضد پہ آ گیا, آپ بھی ضد نہ کیجئے, آپ بھی ضد نہ کیجئے, کہہ لیجئے بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں پھر بھائی تم نمازیں پڑھے گا. حتی بعد میں یہاں ہوا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں ان کی صلح کرا دوں. بہت اتنا اس نے, شیطان نے اتنا دنگا فساد مچایا ہوا ہے, صلح کرا دو. ہمارے اچھے لوگ تو یہ ہوتے ہیں نا, صلح کرا دو 2 آدمیوں کو بٹھا کر. تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی چلیے میں کوئی آپ کی سفارش وغیرہ کر دوں. خدا کے پاس گئے, خدایا کوئی طریقہ کریں گے, ایسا کریں کہ کوئی صلح ہو جائے. شیطان, سچا واقعہ, مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے. کہا بھائی آئیے, لیٹس کو انوائٹ کیا ابلیس کو. ابلیس کو کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی میں صلح کرنا چاہتا ہوں. خدا کی طرف سے بھائی آئے کہ بھائی موسیٰ ان کو بولو کہ اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ قبر آدم ہے, اس کے سامنے جا کے ذرا سجدہ کرتا ہے.
اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں خدایا بھائی اگر ان کو کرنا ہوتا تو میں پہلے دن کر دیتا، اب اتنے سال گزر گئے، اب بھی آپ مجھے یہی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں ایک کام کرتے ہیں، ایک بارگین کرتے ہیں. خدا سے اس نے کہا میں آپ کی ایسی عبادت کروں گا کہ آج تک آپ کی کسی مخلوق نے ایسی عبادت نہیں کی ہوگی. جواب کیا آیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں نا اس طرح عبادت کرو، جس طرح جو تم چاہ رہے ہو عبادت کرو، اس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح عبادت کرو جو تم چاہتے ہو. اب میرا سوال ہاتھ جوڑ کے اللہ سے، اللہ ٹھیک ہے بھائی یہ جو برادر ابلیس ہیں ان کا تو دماغ خراب ہے، عقل ان کی کام نہیں کر رہی، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ کیا کہنے، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اب اس کا جواب اگر آپ کو مل گیا تو ولایت سمجھ میں آ جائے گی. اچھی بات کہنے جا رہا ہے. اگر یہ جواب سمجھ میں آ گیا تو جواب سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا، مجھے معلوم تھا آپ کے دماغ میں سوال اٹھے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کو اہل سنت اور شیعہ کتابوں سے بتا دیا تھا کہ امیر المومنین کا اور پیغمبر کا نور اس کائنات کے بننے سے پہلے بنا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تھرڈ یا فورتھ مجلس میں آ کے سن لیجئے، پورا ریفرنس کے ساتھ میں نے دیا ہے، جہاں جہاں ریفرنس ہے 4 اہل سنت کی کتابوں سے، اور خود میں نے آپ کو اپنا اشیاء ریفرنس سے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے خود پیغمبر بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد میرے نور سے امیر المومنین کے نور کو خلق کیا، امیر المومنین کے نور سے حضرت فاطمہ کے نور کو خلق کیا، اس کے بعد اپنے میرے علی اور فاطمہ کے نور سے حسن کو خلق کیا، اس کے بعد میرے یعنی پیغمبر کے علی اور فاطمہ کے نور سے حسین کو خلق کیا. اس کے بعد اب دیکھیے توجہ کیجئے اور کہا کب خلق کیا؟ جب یہ کائنات بنی تھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ دنیا بنی تھی، نہ آسمان بنے تھے، نہ کچھ بنا تھا، نہ آدم بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، کچھ بھی نہیں بنا تھا. اس وقت مجھے خلق کیا. اور اس کے بعد اب دیکھیے غور کیجئے اس لفظوں پہ غور کیجئے، میرے اور حسین کے نور سے 9 اماموں کو خلق کیا. میرے یعنی پیغمبر اور حسین کے نور سے 9 اماموں کو خلق کیا. 9 اماموں کو خلق کیا. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے سلسلہ کہاں مل رہا ہے؟ تمام اماموں کے اس نور میں پیغمبر کا نور شامل ہے. تو اب یہاں پر آپ سے سوال یہ ہے بھائی اللہ میاں یہ آپ تو ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہے گا بھائی ضد نہیں ہے، یہ ڈیزائن کا مسئلہ ہے، ڈیزائن کا مسئلہ. اب آپ کہیں گے کیا ڈیزائن ہے؟ کیا ڈیزائن ہے؟ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں کچھ لوگوں کے لیے جو مومنین نہیں تھے اس وقت. Let me give this information in English so all the young people they can get connected. Now you see this bulb over here, just right here. What's the power of this bulb? 40 watt, maybe 100 watt. From where this light is coming? From generators, right? The life is coming from there. If for a second there is a disconnect from the generator, light is gone. Light is gone. لیکن یہ ڈائریکٹ جنریٹر سے کنیکٹ نہیں ہے. کیا جنریٹر میں طاقت نہیں ہے؟ جنریٹر بہت پاورفل ہے، جنریٹر میں ساری طاقت ہے. اس میں طاقت نہیں ہے بیچارے میں، اس بیچارے میں اتنی طاقت نہیں ہے. جنریٹر سے کنیکٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا. بس یہ کس کے ذریعے کنیکٹ ہے؟
ट्रांसफार्मर से। बस इस कायनात में जनरेटर खुदा है और ट्रांसफार्मर अहलुल बैत है और हम सब उसके जरिए कनेक्ट है। हत्ता इब्लीस उसका कनेक्शन जनरेटर के ट्रांसफार्मर के थ्रू है। इसलिए खुदा कह रहे हैं मुझ तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है और वो ये है कि ट्रांसफार्मर के थ्रू आओ। हालांकि तू पैदा हुआ है, पिछले 6000 साल से इबादत कर रहा है, लेकिन तो जो सांस ले रहा है उस ट्रांसफार्मर के थ्रू ले रहा है। और मैं तुझे ये कह रहा हूं एक्नॉलेज कर ले कि ये ट्रांसफार्मर में मेरा रास्ता है। एक सारा आवाज पढ़ दीजिए। अब आप इसको अपने पर अप्लाई कर लीजिए, अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। मैं जो सांस ले रहा हूं अहले बैत की वजह से ले रहा हूं, वरना नहीं है तो जामे कबीरा उठा लीजिए। जामे कबीरा खोलिए। जामे कबीरा मंशूर इमामत है। अगर कभी इमाम समझना हो, कभी किसी गाली के पास जाने की जरूरत नहीं है। गालियों को अकल कहां है, उन्हें कहां से समझ में आएगा कि खुदा क्या है। आप जाइए इमाम मासूम, हर चीज इमाम मासूम से लें। जब इमाम मासूम ने जामे कबीरा लिख दी, आपको जरूरत नहीं किसी के पास जाने। इमाम जाके कहेंगे कभी इमाम कभी कोई चीज घटाएंगे तो नहीं। इमाम कहते हैं ये जो सूरज निकल रहा है ना हमारी वजह से निकल रहा है, ये जो हवाएं चल रही हैं हमारी वजह से चल रही हैं, ये जो पूरी दुनिया कायम है हमारी वजह से चल रही है। लौला हुज्जत रसाखतिल अर्ज़, अरे हुज्जत अगर खत्म हो जाए ये दुनिया तबाह हो जाए। एक सलावत पढ़ दीजिए। बस अब हमारा कितना इस्तेरार है, हमें पता नहीं चल रहा कि हम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुए। हम सांस ले रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हम इस सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमारा इस्तेरार नहीं है, हम फील नहीं कर रहे, हम उसके मुंतहिल नहीं है। हम बैठे हैं रिलैक्स होकर, भाई यहां पे बैठे हैं, कोई मसला ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोई खाने का मसला है, ना कोई पीने का मसला है, ना कोई काम। इमाम है ज़माना को क्या करेंगे याद करके। विलायत को हम नहीं समझते। जब विलायत ना समझी जाए तो वली को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। क्योंकि वली जो है, जैसे खुदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है ना कि मैं मेहरबान हूं, वली भी ऐसे ही मेहरबान है, इसी तरह मेहरबान है। वली आते हैं, अपनी कुर्बानी देते हैं कि शायद ये समझ जाए। जब हम विलायत को ना समझें तो हमें देखना पड़ता है कि चांद जैसा कासिम, चांद जैसा कासिम। भाई जब कासिम आए हैं ना, जब कासिम आए हैं तो दुश्मनों को शर्म आई है। इतना खूबसूरत चेहरा है। आप जानते हैं ना कि कासिम जो है भाई की निशानी है, भाई की निशानी। और न सिर्फ भाई की निशानी है, यतीम भी है। जब इमाम सज्जाद आए हैं ना आपको दफनाने के लिए, इमाम का बेकफन लाशा दफनाने के लिए इमाम सज्जाद आए हैं, बनी असल के लोगों को बुलाया है। एक बोरिया मंगाया गया है जिस पे लाशा को रखा गया है, इमाम के जसद मुबारक को रखा है। एक दफा बनी अशद के लोग भी परेशान हो गए, इतने जख्म हैं, इतने जख्म हैं। आप जाके नाहिए मुक़द्दसा पढ़ें, इमाम रोते हैं, इमाम रोते हैं, आज भी रोते हैं। इमाम के जिस्म पे इतने जख्म थे। इमाम के जिस्म पे कौन सी चीज थी जिससे हमला नहीं किया? इमाम को पत्थरों से, नेजों से, तलवारों से, तीरों से, जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, ताजा जख्म है। वो सब देखते हैं, फिर कहते हैं कि इमाम सज्जाद ये जो पुश्त पे जख्म है ये पुराने हैं, ये कैसे जख्म है? कहा मेरा बाबा, उसे यतीमों से बहुत मोहब्बत थी,
مدینہ کی رات کی تاریکی میں وہ تمام آدھا ہے. اب امام سے کوئی قریب بھی نہیں آتا. رات کو امام اپنا چہرہ چھپاتے تھے, یتیموں کے لیے روٹیاں اور سامان اپنے کندھے پہ رکھ کے خود بانٹتے تھے, خود بانٹ. یتیموں سے اتنی محبت ہے امام کو. تو کہا یہاں پہ یہاں قاسم تو یتیم ہے نا, قاسم یتیم ہے. قاسم شب عاشور ہے. اسی طرح اندھیرا کر دیا جاتا ہے. امام کہتے ہیں تمام لوگوں کو کہ بھئی اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. میں نے اپنی بیعت اٹھا لی, کوئی نہیں جاتا. پھر امام ایک ایک کو بشارت دیتے ہیں. زہیر ابن قین آپ وہاں شہید ہوں گے, عباس آپ کے بازو وہاں کٹیں گے, عبداللہ آپ وہاں گریں گے, علی اکبر آپ سینے پہ برچھی کھائیں گے. قاسم کو کچھ نہیں کہا. قاسم بیٹھے ہیں 13 سال کا جوان, 13 سال کا نوجوان امو کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں امو امو کیا میرا نام بھی. ایک دفعہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے, شاید بھائی یاد آ جاتے ہیں. قاسم بھائی کی شبیہ ہے, حضرت زہرا کی شبیہ ہے, حضرت زہرا کی شبیہ. ایک دفعہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ قاسم کیف الموت عندک, بھائی تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. کہتے ہیں امو فیکا احل من العسل, آپ کے لیے شہد سے میٹھی ہے, شہد سے. یہاں قاسم کو بھی بشارت, قاسم ہاں آپ بھی شہید ہوں. قاسم خوش ہو گئے. اب قاسم ہیں اور بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. صبح ہوئی عاشور کی, قاسم انتظار کر رہے ہیں. جانا چاہتے ہیں لیکن اصحاب جانے نہیں دیتے. نہیں, کوئی نہیں جا سکتا, اہل بیت میں سے کوئی نہیں جا سکتا. اب اہل بیت اصحاب جائیں گے, زہیر جائیں گے, مسلم بن اوسجہ جائیں گے, حبیب ابن مظاہر جائیں گے. کوئی اصحاب اجازت نہیں تھا. جان جائیں گے. جب سب چلے جاتے ہیں اس کے بعد علی اکبر بھی چلے جاتے ہیں اور محمد بھی چلے جاتے ہیں. قاسم ہے, حضرت عباس کے بھائی بھی چلے جاتے ہیں. قاسم ہے اور امام ہے. کسی نہ کسی بہانے سے امام کے سامنے آتے ہیں, امام منہ پھیر لیتے ہیں, پھر آتے ہیں. امام دوسری طرف دیکھنے لگے, ابھی توجہ ہٹا دے. امام کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا جگر ٹوٹا. ایک دفعہ ہمت کر کے امو مجھے اجازت دے دیجیے. امام کہتے ہیں نہیں قاسم, تمہاری والدہ, تمہیں اپنی والدہ کا خیال رکھ, میں تمہیں اجازت دے. قاسم پھر آتے ہیں تھوڑی دیر, امو مجھے اجازت دے دیجیے. ایک دفعہ راوی کہتا ہے امام ایک جگہ بیٹھے ہیں, ایک جوان اپنے آپ کو پیروں میں گرا لیتا ہے, امام کے پیروں کو چھونے لگتا ہے, امو مجھے اجازت دے. ایک دفعہ امام بیٹھ جاتے ہیں, قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں, ارے دونوں گریا کرنا شروع کرتے ہیں, اتنا گریا کرتے ہیں کہ رشک آ جاتے ہیں. اجرکم اللہ اجر. امام اجازت دیتے ہیں. ارے قاسم کو اجازت ملنی تھی, قاسم جیسے بے چین. امو نے اجازت دے دی, قاسم میں چلا, امو میں چلا. قاسم رک جاؤ, تمہارے لیے کوئی آرمر آ جائے, تمہارے جسم پہ کوئی چیز ذرا آ جائے. اب ذرا لائی جا رہی, کوئی ذرا قاسم کے جسم پہ. قاسم مسکینی ہے, 13 سال. ارے ذرا جتنی یہ سب بڑوں کی ہیں, قاسم کے سر پہ کوئی ہیلمٹ نہیں آ سکتا. ارے امام پریشان ہے. ارے یہ دشمن جب جوان کو دیکھیں گے, ایک نوجوان کو دیکھیں گے تو انتقام کے لیے آگے بڑھیں گے. امام اپنا امامہ اتارتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں. ارے امام سینے پہ امامہ لپیٹ رہے ہیں, ارے امام قاسم کے سر پہ امامہ لپیٹ رہے ہیں. ارے امام کسی طرح ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں اور قاسم جلدی میں ہے. ارے امو مجھے اجازت دیجیے. ایک دفعہ امام مجبور ہو جاتے ہیں. ارے راوی لکھتا ہے دشمنوں کا, اس دفعہ حسین کی طرف سے ایک ایسا چاند آیا جیسے 14ویں کا چاند ہے.
14ویں کا چاند ہے. ارے اس کے پیروں کے جوتے کے تسمے بھی بنے نہیں ہے, پیر بھی رکاب تک نہیں پہنچ رہی. ارے حسین, ارے قاسم آتے ہیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, انا قاسم بن حسن. ارے آنے کے بعد ارے ایک دفعہ کچھ ملعون آگے بڑھتے, ہم لوگ قاسم حسن امام حسن کی اولاد ہے, امام حسن کی مقابلہ کرتے ہیں. ارے کوئی قاسم کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا, علی کا پوتا ہے, علی قاسم کے سامنے نہیں آ سکتا. ارے یہ ملعون اس جوان پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کرتے ہیں, قاسم کے چہرے پہ پتھر لگتے ہیں. ارے قاسم زمین پر آتے ہیں, ایک دفعہ آواز دیتے ہیں امو. حسین راوی لکھتا ہے ایسے دھپٹے جیسے ایک شیر جھپٹتا ہے, شیر کی طرح آگے آئے, لیکن جب تک پہنچے تو قاسم کا لاشا ارے اتنا بڑا ہو گیا کہ کہتے ہیں امام نے اپنے سینے سے لگایا تو ٹانگیں امام پہنچے. ارے امام قریب پہنچے, اپنے آپ کو کہتے ہیں قاسم, ارے تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے. ارے تو نے اپنے چچا کو آواز دی, چچا جواب نہیں دے سکا, اور جب جواب دینے کا وقت آیا تو دیر ہو چکی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین یظلمون. شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے, 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 شبیر جب ابا میں فروا کو دل کے ٹکڑے شبر کے یاد آئے, شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے, شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے, شبیر جب ابا میں مقتل میں پارا پارا تھا میلا کا حسن کا, اپنی ابا میں جس دون رنگ سے سمیٹا, آنکھوں سے خون کے آنسو شبیر نے بہائے, شبیر جب ابا میں قاسم
کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں مقتل میں پارا پارا تھا میلا کا حسن کا اپنی ابا میں جس رن سے اسے سمیٹا آنکھوں سے خون کے آنسو شبیر نے بہائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں لاش پہ سر پہ گر کے ماں نے فقط یہ پوچھا اے شاہ دو جہاں یہ بتلائیے خدا را قاسم کے ٹکڑے کیسے گٹری میں ہے سمائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں جس نے جگر حسن کا ایک دست میں سمیٹا اس کی ابا میں آیا ابن حسن کا لاشا تقدیر نے بھی شے کو کیسے یہ دن دکھائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں لاش پہ سر پہ گر کے ماں نے فقط یہ پوچھا اے شاہ دو جہاں یہ بتلائیے خدا را قاسم کے ٹکڑے کیسے گٹھری میں ہے سمائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے 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 شبیر جب ابا میں جس نے جگر حسن کا ایک دست میں سمیٹا اس کی ابا میں آیا ابن حسن کا لاشا تقدیر نے بھی شے کو کیسے یہ دن دکھائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے
شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں ہے سخت انتہا یہ ایک باپ کا خدا کرتے تھے ہر قدم پر رو کر حسین نوحہ کبرا کو حال قاسم کیسے پدر سنائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے شبیر جب ابا میں خیموں میں بیویوں کے کوہرام ایک بپا تھا سر پیٹ تھی بلکتی کلثوم کا تھا نوحہ تصویر مجتبیٰ کے کس نے نشاں مٹائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے 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 شبیر جب ابا میں ایسے بکھر گیا تھا قاسم جب کا لاشا تھا میرے ہوئے جگر کو زینب نے یہ کہا تھا کیسے بھلا حسن کی بیوہ یہ غم اٹھائے شبیر جب ابا میں قاسم کے ٹکڑے لائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو قاسم کہاں ہو خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بن رے کو شہنے خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بن رے کو شہنے دو زانو ہو کر چادر بچھا کر دو زانو ہو کر چادر
بچھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بنرے کو شہ نے خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بنرے کو شہ نے دو زانو ہو کر چادر بچھا کر دو زانو ہو کر چادر بچھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر اور انا للہ سجدے میں جا کر اور انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر اور انا للہ سجدے میں جا کر اور انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو او بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی پامال ٹکڑے سینے لگا کر پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی بھائی
ٹکڑے سینے لگا کر پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پر اور انا للہ سجدے میں جا کر اور انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو ہے قاسم 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 ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا جیسے تھا مدینے میں جگر مولا حسن کا ہے ٹکڑے ہے مدینے میں جگر مولا حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا پامال کی یا لاش کو اس طرح ادھورے پامال کی یا لاش کو اس طرح ادھورے جیسے نہ تھا وہ قمر جبی زہرا کے گھر کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ہے کیوں نہ کرے بین کے فروا کا نور عین ہے کیوں نہ کرے بین کے فروا کا نور عین مقتل کو جو چلا تھا وہ بس 13 برس کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا رخ کر کے بقیے کی طرف کہتے تھے سرور رخ کر کے بقیے کی طرف کہتے تھے سرور امت نے اجاڑا
ہے چمن آل نبی کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا امداد کرو میری یہ بھائی جری حسین امداد کرو میری یہ بھائی جری عباس ہے سخت مرحلہ یہ بہت کرب و بلا کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا پامال کیا لاش کو اس طرح ادو نے پامال کیا لاش کو اس طرح ادو نے جیسے نہ تھا وہ قمر جبیں زہرا کے گھر کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا کس طرح بیاں درد کا منظر کرے قاسم کس طرح بیاں درد کا منظر کرے قاسم عرصہ قبول زہرا کرے اہل عزا کا ہے ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا ٹکڑے ہے بدن داشت میں یوں ابن حسن کا السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین علی ولی اللہ السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم حسن المجتبی السلام علیکم علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرجك وظهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل